آج کا وقت اتنا قیمتی ہے اور خصوصی طور پر دن کے اوقات میں کہ کوئی بھی شخص اپنا وقت دن کے اوقات میں دے نہیں سکتا. اس کے باوجود بھی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس آڈیٹوریم میں اردو سے اتنی بے پناہ محبت ہے کہ سارے اپنے روزانہ مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اردو کی محبت کے تلے یہاں اس چھت کے نیچے جمع ہوئے ہیں. تو ان کے جمع ہونے کو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے جو ہے تہنیت پیش کرتا ہوں. اور یہ آپ کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اپنی اردو زبان سے کتنی محبت ہے اور آپ کے دل میں جو ہے کتنا جذبہ ہے کہ وہ آپ یہاں پر حاضر ہو کر جو ہے اس بات کی گواہی دیے ہیں کہ ہم اردو کے چاہنے والوں میں شامل ہیں. آپ کی چاہت کو طرف سلام پیش ہے. معزز حاضرین، مجھے ڈاکٹر جہانگیر احسان صاحب نے آپ کو مخاطب کرنے کے لیے ڈائس پر بلایا. میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس محفل میں مجھ سے بھی قابل ترین لوگ ہیں کہ میں آپ کو مخاطب کر سکوں. میرا وہ مقام نہیں ہے، لیکن ایک فکر جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے عنوان سے. دیکھیے، وقت گزر گیا اور ہمارے محب وطن جو خدمات انجام دیے ہیں، جن میں مولانا آزاد بھی شامل ہیں، ان کی خدمات کو جو ہے تاریخ سے مٹایا جا رہا ہے. ان کے افکار کو فراموش کیا جا رہا ہے. اور آج ویلیوز اتنے چینج ہو گئے ہیں کہ ہم پرانے اقدار کو دوبارہ پھر سے بیدار کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. آج ڈائس سے جو ہے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا آزاد کے پاس ایک فکر تھی اور وہ فکر تھی تعلیمی فکر. چونکہ قوم کی ترقی تعلیم سے ہوتی ہے. ترقی اور تعلیم دونوں لازم و ملزوم ہیں. بغیر تعلیم کے قوم کی ترقی نہیں ہو سکتی. یہ فکر کو لے کر مولانا آزاد ساری زندگی انت تک کوشش کرتے رہے. آج میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ایک NGO احمد علی میموریل ایجوکیشن سوسائٹی یہی فکر کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے. آج 6واں لیکچر کا یہاں پہ انعقاد ہوا ہے اور اس سوسائٹی کے تمام اراکین جو خاموش خدمت انجام دے رہے ہیں، میں ان کو اپنی جانب سے تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں اس سوسائٹی کے چند لوگوں سے واقف بھی ہوں. جناب فردین صاحب اکثر جو ہے حسین عالم ڈگری کالج کو تشریف لاتے تھے، وہاں پر کمپٹیشنز کنڈکٹ کرواتے تھے اور بچوں میں جو ہے آگے بڑھنے کا جو ہے ایک جذبہ بیدار کرتے ہیں. اور ان میں ڈاکٹر جہانگیر صاحب کو میں شخصی طور پہ جانتا ہوں. چنچل گوڑا جونیئر کالج میں آپ گیسٹ فیکلٹی کے حصے سے کام کیے. میں وہاں پر شخصی طور پہ دیکھا ان کو کہ وہاں پر بچوں کو جمع کر کے جو دوسرے کالجوں کو لے جا کر کمپٹیشن میں جو ہے حصہ لیتے تھے. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنا جو ہے اپنی شہرت نہیں چاہتے، اپنا پرچار نہیں چاہتے، خاموش خدمت کرتے ہیں اور جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی پیغام مولانا آزاد دیے تھے. مولانا آزاد تو شہرت نہیں چاہتے تھے، اپنا کام کرتے تھے. جیسا ابھی جو ہے ڈاکٹر فردین صاحب جو ہے، جیسا ابھی آپ کو بتایا کہ بھارت رتن کا جو ایوارڈ دیا گیا، پھر دوبارہ جو بائی پوسٹ واپس آ گیا. تو دیکھیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کو جو خدمت کرنا ہے اس کا ہمیں صلاح کی ضرورت نہیں ہے.
بغیر کسی صلاح کے، بغیر کسی جو ہے مطلب اس کا ہم کو کوئی جو ہے شہرت ہونی چاہیے یا اس کا کچھ جو ہے اجر ہونا چاہیے، اس کے بغیر ہم کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل پہ اطمینان بھی ہوگا اور اللہ کی نصرت بھی ہم کو حاصل ہوگی۔ تو میں اس سوسائٹی کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ یہ NGO جو ہے اپنی خدمات کو جو ہے اور مزید پھیلاتے جائیں، اور یہاں پر جتنے بھی شرکا ہیں میں ان سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس سوسائٹی سے جڑے رہیں، اور میں بھی جو ہے آپ کے سامنے اس بات کا جو ہے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ جو بھی خدمات مجھ سے ہو سکتی ہیں جو ہے خدمات میں ہم کو بھی شامل کیجیے۔ آخر میں اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے یہی بات آپ سے دہراتا ہوں کہ آج ہم کو اونچے اونچے اسٹیچوز بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسٹیچوز جو اونچے اونچے بنے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، باقی نہیں رہیں گے، یا جو ہے اونچے دلکش جو ہے آرچز بنانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ ہم کو جو ہے قوم میں، ملت میں جو ہے اپنی فکر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سینہ با سینہ جو ہے باقی رہے گی، تو مادی چیزوں پہ ہم نہ جائیں، بلکہ ہم اپنی فکر کو جو ہے ہماری قوم، ہمارے ملت کے لوگوں میں جو ہے ہماری فکر کو جو ہے سینہ با سینہ جو ہے منتقل کرتے جائیں۔ فرجن صاحب بہت اچھی بات بتائیں کہ ایک آدمی جو ہے دونوں کا اسپانسرشپ لے لے، بس کافی ہے۔ ایک آدمی اگر 2 آدمی کا اسپانسرشپ لے لے کافی ہے، اتنا کافی ہے بس۔ تو میں سوسائٹی کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج اس مجلس میں جو ہے حاضر ہے۔ بے شکریہ۔ بے حد شکریہ ڈاکٹر مرزا فرید علی بیگ صاحب، آپ نے اپنے تدریسی تجربات کی روشنی میں اور بالخصوص مولانا آزاد کی جو نظریات تھے بالکل سادگی وغیرہ، اس حوالے سے آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں حاضرین کو واقف کروایا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ حاضرین اکرام، اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، میری مراد محترمہ صوفیہ حسیب صدیقی صاحبہ سے ہے، جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ میں میڈم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات، آپ کے اپنے جو موٹیویشنل آپ کے جو تعلیمات ہیں ہم تمام کے سامنے پیش کریں تاکہ ہم بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ محترمہ، ویری گڈ آفٹرنون ٹو ایچ اینڈ ایوری ون پریزنٹ ہیئر۔ میں اتنی بڑی شخصیت نہیں ہوں کہ میں یہاں پر کھڑے رہ کر کسی سے اپنے انٹروڈکشن دوں۔ سب جتنے بھی لوگ ڈائس پہ بیٹھے ہیں، آف دا ڈائس، آل دا پارٹیسپینٹ، سب کو میرا بہت بہت سلام، اور اس بات کی شکریہ کہ آج جو مقصد سے ہم یہاں پر آئے ہیں، اپنا جو نیشنل ڈے آف ایجوکیشن مناتا ہے ہندوستان، جس شخصیت کے تعارف کرنے کے لیے الفاظ کم پڑتے ہیں، مولانا آزاد صاحب میرے مرحوم سسر صاحب کے بہت خاص دوست رہ چکے ہیں، ہمیشہ ایک دکنی صدیقی بول کر ان کو متعارف کرتے آئے ہیں وہ۔ میں جیسا کہ میرا انٹروڈکشن بہت معمولی ہے، آپ لوگوں کے برابر کا نہیں ہے۔ میرا نام جیسا آپ لوگ جانتے ہیں صوفیہ حسیب صدیقی ہے۔ میں ایک گریونس ہیڈ، تلنگانہ پیرنٹس ایسوسی ایشن فار چائلڈ رائٹس اینڈ سیفٹی کی گریونس ہیڈ ہوں، سکینہ فاؤنڈیشن کی بھی گریونس ہیڈ ہوں، اینڈ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں، آئلس ٹرینر ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سب سے پہلی میری پہچان ہے کہ میں ایک گھر کی بیٹی ہوں، پھر میں ایک بہن ہوں، اپنے میاں کی ایک بیوی ہوں، اور میرے 4 خوبصورت بچے ہیں۔ یہ تعارف ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت کی پہچان اس کے گھر سے ہوتی ہے پہلے۔ اگر میرے والد نے مجھے قابلیت سے نہیں نوازتے، مجھے ایجوکیشن نہیں دیتے، تو آج میں یہاں پر نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو ایک عورت کی پہچان اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے، اور بے شک اس کے گھر ہی میں ختم ہوتی ہے، مگر جب آپ ایجوکیشن کے معاملے میں جو آپ ایجوکیشن لیتے ہیں، اس کو آپ کیسا ایک ماحول میں کس طرح سے آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، یہ بہت اچھا مرد سے اچھا عورت اس لیے کرتی ہے کیونکہ عورت گھر گرہستی چلاتی ہے،
اگر عورت پڑھی لکھی ہو تو ایک پیڑھی پڑھ لکھ سکتی ہے، کیونکہ عورت میں اس قابلیت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، علم کی طاقت اور علم کی قابلیت اپنے بچوں کو سکھائیں. بچے چاہے وہ مرد ہو یا عورت بچیاں ہو، علم سب کے لیے ضروری ہے. خاص طور پہ اپنا مذہب جب آیا ہے تو سب سے پہلے جو آیت یا جو چیز نازل ہے وہ ہے اقرا. پڑھنے کے لیے سب کے لیے ایکوالٹی ہے، پہلے اپنے ریلیجن میں، پھر باقی اپنا کانسٹیٹیوشن میں. جیسا کہ اپنے مولانا صاحب پہلے ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں، انہوں خود بہت سارا یہ کام کیے ہیں کہ عورتوں کو ایجوکیشن ملے. ایجوکیشن از the essence of life according to me. Education is not like a tag or a degree which you just showcase it, but it is in your character, it is in your caliber, how you portray your education. Education has to be done in a way that you have to motivate first yourself, then the others who are affected with you. آج کل کا جو ایجوکیشن کا لیول ہے، it has become like a business, a trend. برانڈ سکولز میں بچے جاتے ہیں، بے شک برانڈڈ ڈگریز تو ملتے ہیں مگر ایجوکیشن کا لیول بالکل زیرو ہوتا ہے. جیسا آپ لوگ بہت بڑے ہستیاں ہیں یہاں پر ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ سے پوچھ سکتے ہیں ہم کہ ایجوکیشن اس زمانے میں گورنمنٹ اسکول میں جا کر بھی آج اس قابلیت سے بغیر انگلش میڈیم میں پڑھے ہوئے کافی لوگوں کو اپنے نالج، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں، جو آج کل کے پی ایچ ڈی ہولڈرز بھی نہیں کر سکتے. ایک اپنی تہذیب، اپنا کلچر جو عورتوں کو اپنے حقوق اور حق کے لیے، تعلیم کے لیے آگے بڑھنا سکھاتا ہے، جو اپنے معاشرے میں آج کل بچیوں کو اس لیے صرف 10 تک پڑھاتے ہیں تاکہ بس شادی کر لیں اور گھر سنبھال لیں. اس ٹرینڈ کو ہمیں چینج کرنا چاہیے. بہت سارے IAS IPS آفیسرز بھی ہیں جو اپنے کمیونٹی سے، اسپیشلی مائنورٹی کمیونٹی سے ہے، تو 1 یا 2% کو ہم بڑھا کر 50% تک کر سکتے ہیں اگر ہم اویئرنیس پیدا کریں لوگوں میں. اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایک چھوٹی سی بات کہوں گی، جیسا کہ ابھی صاحب نے کہا ہے، پہلے زمانے میں جو اپنے حکمران ہوتے تھے وہ ایجوکیٹڈ ہوتے تھے. آج کل ان پڑھ کے ہاتھوں میں جب قوم کو دیا جاتا ہے تو باقی قوم بھی ان پڑھ اور جاہل گواہی نکلے گی. مذہب کو اور تعلیم کو کبھی بھی ملا نہیں سکتے، مگر ہم اس خوبی سے نوازے گئے ہیں کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں تعلیم کی اجازت دیتا ہے. لیڈیز ایجوکیشن یا ویمن ایجوکیشن اٹس ناٹ اے تھنگ ٹو بی ashamed of. بچیاں پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، شادی کے بعد بھی ایجوکیشن کنٹینیو ہو سکتا ہے. آپ شادی کے بعد بھی الحمدللہ اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ آپ آگے اپنی پڑھائی کنٹینیو کریں. میں نے بھی حال میں اپنا MBA IIBM سے کنٹینیو کیا ہے. I have done my masters from HR, entrepreneurship and leadership management. So it's not a shame. شادی کے بعد پڑھنا کوئی ایپ کی بات نہیں ہے، as far as you are dedicated yourself for education. ختم کرنے سے پہلے اپنا اسپیچ میں ایک چھوٹی سی چیز لکھی ہوں، خاص طور پہ لیڈیز ایجوکیشن کے بارے میں، گرلز ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس کے بارے میں، کیونکہ میں حیدرآباد سٹی سیکیورٹی کاؤنسل کی بھی ٹیم لیڈ کرتی ہوں. ویمن سیفٹی، ویمن اویئرنیس اینڈ the pros and cons of not being aware. جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہے ہم اس کو استعمال کبھی نہیں کرتے، صرف ہم وہی چیز استعمال کرتے ہیں جو ہمیں معلوم ہے. تو اپنا جو آج کل جو موبائل ہے اٹس the means of every communication. تو how you use a mobile benefits بھی کافی ہے. ایسا نہیں کہ موبائل یوز کرے تو بچے صرف کارٹونز دیکھیں یا بچے صرف یوٹیوب چینلز دیکھیں یا فلمس یا گانے دیکھیں، مگر موبائل سے ہم سارے اویئرنیس پروگرامز بھی سیکھ سکتے ہیں. آن لائن پروگرامس ہے، گھر بیٹھے بعض پروگرامس فری ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ. مولانا صاحب کے جیسا کافی اسکالرشپ پروگرامس ہے جہاں پہ گرلز اسکالرشپ کبھی بھی لے سکتے ہیں، اپنا ایجوکیشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ آپ کے پیڑھیاں، آپ کے نسلیں آپ کی مثال لے کر آگے بڑھیں. ایک چھوٹا سا شعر عرض کرنا چاہوں گی، میں نے لکھا ہے، آئی ڈونٹ نو کتنا صحیح ہے یا نہیں ہے. علم کی روشنی سے تم جگا لو چراغ اے حسن والو، چاندنی 4 دن کی ہوتی ہے، آج ہے اور کل نہیں.
रंगे दौर दुनिया का ना बदला है ना बदलेगा ए हसी, तुम खुद को बना लो कामयाब ज़हीन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाज़रीन इकराम, अभी आप मोहतरमा सूफिया हसीन सिद्दीकी साहिबा को समाअत फरमा रहे थे। मैडम ने इक़रा और मुख्तलिफ़ तालीम की अहमियत के हवाले से, जैसा कि कुरान की पहली आयत का पहला लफ्ज़ है इक़रा बिस्मिकल लज़ी, तो इस हवाले से मैडम ने बहुत ही अच्छे पैराए में अपने ख़यालात का इजहार किया, ये बेहद शुक्रगुज़ार हैं। हाज़रीन इकराम, हमारे दरमियान एक और ख़ुसूसी मदऊइन में जनाब सैयद इम्तियाज़ुद्दीन साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि इंचार्ज हैं उर्दू सेक्शन स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद के। मैं इम्तियाज़ साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ आज की इस तकरीब में। अब आइए, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक और मुक़र्रिर जनाब मीर महमूद अली साहब, जो कि सदर हैं हैदराबाद पेन एंड पालिएटिव केयर ट्रस्ट HPPTC, मीर महमूद अली साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और अपने ख़यालात से हम तमाम को सरफराज फरमाएँ। मैं पहले तो जो है आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इतने मारूफ शख्सियतों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिए हैं आसिफ साहब, मैं उनका बहुत मशकूर ममनून हूँ। मैं हैदराबाद पेन एंड पालिएटिव का प्रेसिडेंट हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइय्याका नस्तईन, सलातुल सलाम अल अशरफुल मोमिनीन व मुस्लिमीन। चीफ गेस्ट ऑन राइस, गेस्ट ऑफ ऑनर, dignitaries on stage, and my respected extreme audience. Hyderabad Pain and Palliative Care Trust was launched in 2016 September. Our basic aim was to help the poor and needy people, क्योंकि कैंसर का एक ऐसा मर्ज़ है जो बहुत ही कीमती और बहुत पैसे खर्च होते हैं। हम सऊदी अरब में कुछ लोग इस ताल्लुक़ से जो ये सोचे थे कि कुछ हैदराबाद में हम काम करें, और अल्लाह के फज़ल व करम से हमारी जुस्तजू और हमारी कोशिशें 2016 सितंबर से शुरू हुई। ये कैंसर का जो पैलिएटिव केयर है, बेसिकली ये केरला मॉडल है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो है इस किस्म के जो ये काम होते हैं। मैं एक हॉस्पिटल का रीजनल मैनेजर हूँ, जिद्दा बेस है उसका, लेकिन जब वो केरला वाले मुझे इन्फॉर्म किए कि सर आप एक हैदराबाद में ऐसा कुछ कीजिए, तो हमने लब्बैक किया। और यहाँ पर भी अशफाक साहब मौजूद है, मीर मुसली साहब रियाद के हैं, उन्होंने भी मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी टीम है हमारी, जो हम लोग कभी भी फ्रंट पिक्चर में नहीं आए हैं, क्योंकि इसमें हमको ये बताना नहीं है कि हम किसी गरीब या मजलूम की जो है मदद कर रहे हैं। हमारा ऑलवेज़ ये टारगेट रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम देखें। हमारा बेसिक स्टार्टअप ये है कि हम लोग मेहदी नवाज जंग से टाई अप है, और उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है PRPS, उनके साथ हमने टाई अप किया है, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हमारी एक होम टीम ओल्ड सिटी में चलती है, जहाँ पर एक डॉक्टर, एक नर्स, एक वॉलंटियर, ड्राइवर और एक काउंसलर और मेडिसिन के बॉक्स रहते हैं। जब भी अल्लाह ना करे किसी को ये मर्ज़ आए, अगर किसी को ज़रूरत है तो
آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو نمبر آخر میں دوں گا. پہلے آپ کو آ کر مہدی نواز جنگ میں جو ہے رجسٹریشن کرانا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو کلینک کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ گھر پہ پرسنل وزٹ کر کے اس کا علاج فری میں کرتے ہیں اور میڈیسن بھی جو ہے ہم فری میں دیتے ہیں. اور ہمارا جو ہے ایک ہاسپٹل ہے 21 بیڈ کا جو کوکٹ پلی میں ہے, رام دیو ہاسپٹل کے اندر ہے. اور میں تعریف نہیں کرنا چاہتا ہوں ہماری, آپ لوگ اگر کسی کو ضرورت ہے تو جا کے دے سکتے ہیں. از بیٹر دین دا پرائیویٹ ہاسپٹلس. وہاں پر بھی ہم جو ہے فری ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے ان کا فوڈ بھی فری ہوتا ہے اور ان کی چائے جو بھی ہے وہ اندر جا کے باہر آئے تک جو ہے نا ہم ایک پیسہ بھی اس پہ ہم چارج نہیں کرتے ہیں. بس ہم دعاؤں کے محتاج ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کچھ زندگی میں دے دیا ہے. تو ہمارے NRI بھائی جو ریاض, جدہ, دمام, میں چاروں طرف جگہ پہ کام کر رہا ہوں. میرا 40 سال کا جو ہے طویل عرصہ سعودی عرب میں گزرا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اچھے پوزیشن پہ کام کرنے کی وجہ سے بہت سارے دوست میرے سے جڑے ہوئے ہیں اور جب بھی میں کچھ کہتا ہوں تو لبیک کہتے ہیں. اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی بدولت ہمارا ٹرسٹ جو ہے آڈٹ ہوتا ہے ہر سال. غوث صاحب جو ہے اس کے آڈیٹر ہے, معروف شخصیت ہے حیدرآباد کی. جب ہم ان سے ذکر کیے تو وہ کہے کہ بھائی آپ, ہم نے پوچھا کہ آپ کا نذرانہ کیا ہوگا, تو بولے محمود صاحب آپ اتنی دور رہ کے حیدرآباد کے لیے سوچے ہیں تو میں یہاں رہ کے ایک دستخط نہیں کر سکتا, میں کچھ چارج نہیں کرتا. یہ اللہ کا کرم ہے صاحب, نیت ہے جس کی وجہ سے جو ہے آج یہ ٹرسٹ چل رہا ہے. میں بہت ہی مشکور ممنون ہوں آصف علی صاحب کا, جو ہمیشہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے سعودی عرب سے بیچارے جو ہے لبیک کہتے ہیں اور ہمیں بالکل سپورٹ کرتے ہیں. جس کی وجہ سے جب ہم انوگریشن کیے تھے تو نینا نرسما ریڈی جو تلنگانہ کے ہوم منسٹر تھے انہوں آئے تھے, اور خالد المکی جو سعودی کونسلیٹ کے فرسٹ سیکرٹری ہے انہوں نے آ کے انوگریشن کیا تھا. اس کے ساتھ میں زیادہ تو نہیں بولنا چاہتا, بس ایک چیز یہ ضرور کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ اگر کسی کے پاس وائٹ کارڈ ہے مریض کے پاس تو جو ہے نا اس پہ جو ہے کیموتھراپی, ریڈیالوجی, ہر چیز فری میں کی جاتی ہے. سمجھے آپ, کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو انڈو کینسر ہاسپٹل میں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اے نیم آف اینی ہاسپٹلس, دواخانوں میں بہت لاکھوں روپے خرچہ ہو جاتے ہیں اس مرض کے لیے. ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو یہ مرض نہ لائے. اگر کسی کو آ گیا ہے تو میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں صرف ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے رپورٹس بھیجائیے میرے پاس واٹس ایپ پہ, پھر وہ رپورٹس میں میرے مین ڈاکٹر گایتری ہے ان کے پاس بھیجاتا ہوں. شی از فرام کیرلا جو NMJ میں ہے. وہ لوگ جو ہے پورا پریپیئر کرتے ہیں چارٹ. اگر ایمرجنسی ہے تو پہلے ہماری ہوم کیئر ٹیم جا کے ان کو دیکھ لیتی ہے, بعد میں ہم رجسٹرڈ کرتے ہیں. اور دس میڈیسنز آل کمنگ فرام بیچ ہالینڈ. تو میں ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا موبائل نمبر اگر کسی کو ضرورت ہے تو آپ بالکل لے سکتے ہیں, 733 748 9209. میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ خود, 733 748 9209. اور واٹس ایپ میرا نمبر ہے 00966, یہ سعودیہ کا نمبر ہے, 53 544 0031. آپ لوگ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں آپ سب کا بہت مشکور ممنون ہوں. بس ہمیشہ جو ہے ہمیں دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب میر محمود علی صاحب, آپ نے کینسر کے لیے جو خدمات مفت
انجام دے رہا ہے، بہت ہی مفصل اور تفصیل سے ہمارے حاضرین کو واقف کروایا اور بتایا کہ کس طرح سے آپ کے ٹرسٹ کے ذریعے اہتمام علاج کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک اہم بیماری کی جانب، یعنی ایک مہلک بیماری کی جانب آپ نے پہل کی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ جیسے اہل بصیرت اور مخیر حضرات اس جانب توجہ دیں گے۔ حاضرین اکرام، ہمارے درمیان پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب، جو کہ مینجمنٹ گروپ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور سرپرستی اعلیٰ ہیں احمد علی میموریل ایجوکیشنل سوسائٹی کے، میں مسعود صاحب کا بھی آج کی اس تقریب میں استقبال کرتا ہوں، اور جناب اشفاق نصیر صاحب جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں مینیجنگ کمیٹی بزم اتحاد جدہ کے، چونکہ میں آپ کو شخصی طور پر واقف نہیں تھا اس لیے معذرت، آپ کا بھی ہم دلی خیر مقدم کرتے ہیں آج کی اس تقریب میں۔ تو آئیے حاضرین اکرام، میں پروفیسر مسعود احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات سے ہم تمام کو سرفراز فرمائیں۔ پروفیسر مسعود احمد صاحب، تعلیم کی گونج میں مسعود صاحب کا خیر مقدم کیا جائے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، یہ میرے لیے باعث افتخار ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 11 نومبر کو جو نیشنل ایجوکیشن ڈے منایا جا رہا ہے اس میں موجود ہوں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو احمد علی میموریل سوسائٹی کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ایونٹس میں میں شرکت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو بھی ہو سکتا ہے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہم اکیڈمیکلی، انٹلیکچولی، کوشش کی جاتی ہے۔ حاضرین، مولانا آزاد کی جو شخصیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مقررین ہیں یہاں بات کر چکے ہوں گے اور آگے بھی بات کریں گے۔ جو آرگنائزر انہوں نے کہا کہ 6 سے 7 منٹ لینا چاہیے، اور مشکل یہ ہے کہ جب پروفیسر لوگ بات کرتے ہیں تو صرف اسٹارٹ کرتے ہیں، ختم کب کرتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتا ہے، تو مگر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بات 5 منٹ میں ختم ہو جانا چاہیے۔ حاضرین، مولانا آزاد کا جیسے آپ ہسٹوریکلی اگر آپ اسٹڈی کرے ہیں تو ان کی پیدائش 1888 میں مکے میں سعودی عرب میں ہوئی ہے، کیونکہ ان کے والدین وہاں پر مقیم تھے۔ 2 سال کے بعد ان کی جب 2 سال کی عمر تھی، وہاں سے وہ لوگ مائیگریٹ ہوئے کلکتے میں، اور کلکتے میں مقیم تھے۔ اس کے بعد پھر دلی، بامبے وغیرہ فریڈم اسٹرگل میں رہے ہیں، اور مولانا آزاد کی بہت سے کنٹریبیوشنس ہیں۔ پہلے ان کا اپنا ایک ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے، جیسے عام طور پہ ہم جب ان کا پروفائل پڑھتے ہیں تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ ان کا تعلق اردو، عربی اور پرشین لینگویج سے رہا، مگر آپ ذرا گہرائی میں جاتے ہیں تو ان کا جو ایریا تھا وہ فلاسفی، ہسٹری، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق میتھ سے بھی تھا، خاص طور سے جیومیٹری سے۔ اور سب میں بڑا کنٹریبیوشن مولانا آزاد کا وہ جو جامعہ ملیہ یونیورسٹی ہے دلی کی، اس کے قیام میں رہا۔ اس سے پہلے جو بھی گراؤنڈ ورک تھا وہ کنٹریبیوٹ کر چکے تھے، اور اس کا آؤٹ کم آج جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی شکل میں یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور وہ یونیورسٹی کئی ہزاروں اسٹوڈنٹس کو وہاں پر ایجوکیشن دے رہی ہے۔ خاص طور سے تھوڑے کورسز ایسے ہیں جو ماس کمیونیکیشن وغیرہ کے جرنلزم میں جو ہندوستان میں جانے جاتے ہیں۔ اور 1992 میں جو سینٹرل گورنمنٹ تھی، انہوں نے ایوارڈ ڈکلیئر کیا تھا بھارت رتنا کے بارے میں، اور بھارت رتنا ایک ایسا ایوارڈ ہے جو بالکل ہی ایکسیپشنل پرسنالٹیز کو دیا جاتا ہے، تو وہ 1992 میں دیا گیا ہے۔
मौलाना की जितनी ज़िंदगी थी 1888 से लेके जो इंतकाल हुआ है 1958 में, तो तकरीबन उम्र थी 70 साल। और 70 साल में जो पहला जो 30 साल 40 साल की जो उम्र थी वो तो फ्रीडम स्ट्रगल में ख़त्म हो गई। उसके बाद उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो एजुकेशन में और रिलीजियस एक्टिविटीज़, ट्रांसलेशंस, बुक राइटिंग वगैरह में था। मगर हिंदुस्तान में एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन सिनारियो की जो बात होती है तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर की बात आती है, और वही उनका ही कंट्रीब्यूशन था। उसकी वजह से जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे बिज़नेस मैनेजमेंट से है, असरी तालीम से है, तो मैं थोड़े चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज़ है, अगर आप देखेंगे गूगल पे जाकर 195, 193 परमानेंट मेंबर है यूएनओ के, 2 क्या है ऑब्जर्वर कंट्री है। 195 कंट्रीज़ में 12,000 MBA कॉलेजेस हैं पूरी दुनिया में, और उसके 33% कॉलेजेस, 4,000 MBA कॉलेजेस हिंदुस्तान में हैं। ये तो वर्ल्ड का जो 33% मैनेजमेंट एजुकेशन है वो हिंदुस्तान में है। और इस तरीके की नौइयत जो है पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन एक 16,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जिसमें से 3,600 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हिंदुस्तान में हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि आधे मैनेजमेंट और आधे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो साउथ इंडिया में है। एक ज़माना ऐसा था, मुझे याद है 2012 में कि ऑल इंडिया सदर था मैं MBA कॉलेजेस का, तो 4,000 MBA कॉलेजेस में से 1,055 1,055 MBA कॉलेजेस वो आंध्र प्रदेश में थे। तो 25% मैनेजमेंट एजुकेशन यहाँ पर था। ये है। फिर भी थोड़े चैलेंजेस हैं, जैसे 2011 की जो मरदमशुमारी है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो 74% है। इसका मतलब ये है कि हर चौथा हिंदुस्तानी वो लिख और पढ़ नहीं सकता। 2011 का जो सेंसस है, अब 21 में जो सेंसस आएगा तो कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। और इसी तरीके से जो फीमेल एजुकेशन का जो इशू है वो है तकरीबन 66% लिटरेसी रेट है। इसका मतलब हर तीसरी फीमेल हिंदुस्तान में वो अपना नाम नहीं लिख सकते। जो लिटरेसी का जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि 10वीं जमात, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन होना। लिटरेट उसको ही कहते हैं जो अपना नाम कोई एक लैंग्वेज में लिख सके, चाहे उर्दू, तेलुगु या अंग्रेज़ी में। उस पैमाने से हर तीसरी फीमेल हिंदुस्तान में वो क्या है, लिख और पढ़ नहीं सकती है। जैसे कि मैं 74% जो लिटरेसी रेट बोला कि जो वर्ल्ड एवरेज है पूरे 195 कंट्रीज़ का वो है 84%। देखिए 60% कंट्रीज़ जो है, जो ममालिक है वो हिंदुस्तान से अंडर डेवलप है, मगर एजुकेशन में ऊपर है। जैसे कि लीजिए आप मालदीव्स लीजिए, वहाँ का जो लिटरेसी रेट है 95%। और श्रीलंका है, वहाँ का लिटरेसी रेट है तकरीबन 85 to 90% है, वर्ल्ड एवरेज के ऊपर है, क्योंकि वर्ल्ड एवरेज 84% है। हिंदुस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 74% है, अभी भी 10% का गैप है। मैं समझता हूँ कि अब जो सेंसस आएगा 2021 में वहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा। लास्ट एक यार्डस्टिक है, अगर पैमाना अगर पूरी दुनिया को मापने का है तो वो एक पैमाना होता है, एक UNDP ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। हर साल वो दुनिया में जितने 195 कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी तालीमी काबिलियत, सेहत की काबिलियत और माशी काबिलियत के ऊपर एक रैंकिंग करती है। तो हाल में डेटा आया 2019 HDA इंडेक्स, HDA कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 2019 में आया है, जिसमें 189 कंट्रीज़ की लिस्टिंग है। 189 कंट्री की लिस्टिंग है। लिस्टिंग में टॉप 10 जो होते हैं कंट्री है वो है नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये कंट्रीज़ होते हैं। बदकिस्मती से हमारा जो मुकाम है वो 129 है, 189 में से 129 कंट्री है। तो जो टॉप 10 है मैं अभी मैं ज़ाहिर किया हूँ। तो ये पैमाना होता क्या है, ये 3 चीज़ों के ऊपर मुनहसर रहता है। पहली चीज़ होती है कि नॉलेज फैक्टर, तालीमी काबिलियत क्या है वो उस कंट्री के सिटीजन्स में, और दूसरी है हेल्थ फैक्टर, उनकी सेहत कैसी है, और तीसरा है इकोनॉमिक फैक्टर। ये तीनों को मिलाकर क्या है मालूम, ये रैंकिंग तैयार की जाती है।
اور یہ رینکنگ کے حساب سے ہمارا جو نمبر ہے وہ ہے 129 ہے. اور ہمارے جو نیبرنگ کنٹری ہے, جیسے بچپن میں بولا جاتا ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ آپ کے دوستوں کے اوپر منحصر رہتی ہے, تو بدقسمتی سے جو سارک کنٹریز ہے وہ بھی تقریباً 130 135 140 نمبر کے آس پاس ہیں. تو یہ ایک ہے. تو ہر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ کیا ہے, یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے. تو آج سے تقریباً 5 سال پہلے یہ جو نمبر تھا 137 تھا, 137 سے 129 پہ ہے. اور کوشش کی جا رہی ہے سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی جانب سے کہ یہ 100 کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ تھا ایجوکیشن کے اوپر, ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں ہندوستان میں, اور غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے حیدرآباد سے باہر جائیں گے, اگر یوروپ, امریکہ, آسٹریلیا میں اگر پڑھیں گے تو پڑھائی ہوتی ہے, ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو انڈیا کا ایجوکیشن سسٹم ہے, اسکولنگ اور انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کا, اٹ از ون آف دا بیسٹ اینڈ کمپریہنسو ایجوکیشن سسٹم. جیسے آپ کے ہمارے رشتہ دار, دوست احباب امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں, اب کئی آبجیکٹیو رہتے ہیں, مگر پڑھائی کا جو معاملہ ہے یہاں بھی ہوتی ہے. اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا, IIT میں ایڈمیشن لینا بہت ہی مشکل ہے. IIT IIM میں, اسٹینفورڈ اور ہارورڈ میں ہم کوشش کر لے سکتے ہیں, سمجھ جاؤ. تو یہ پیمانے ہیں. پھر بھی میں اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ کیا ہے معلوم, وہ کوشش کریں اور محنت کریں اور وہ ڈٹرمائنڈ رہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیں گا. شکریہ. خدا حافظ. یہ تھے جناب پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب. مسعود صاحب نے بہت ہی مولانا آزاد کے حوالے سے ایسی باتیں ہمارے حاضرین کے سامنے پیش کی کہ میں سمجھتا ہوں شاید بہت کم لوگ واقف تھے, جن کا مطالعہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل محدود رہا ہو. اور ساتھ ہی مسعود صاحب اپنے خطاب کے دوران مختلف اعداد و شمار کی روشنی میں بتا رہے تھے کہ لٹریسی ریٹ ہمارے ملک کا پوری دنیا کے نقشے پر کہاں ہے. ہم شکر گزار ہیں مسعود صاحب کے, ہم جب بھی آواز دیتے ہیں آپ لبیک کہتے ہیں. آئیے حاضرین کرام, میں اب جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں, میری مراد ڈاکٹر محمد غوث صاحب سے ہے, جو کہ ڈائریکٹر اینڈ سیکریٹری ہیں تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے. میں یہ چاہوں گا کہ تالیوں کی گونج میں غوث صاحب کو یہاں پر دعوت خطاب دوں. ڈاکٹر محمد غوث صاحب. السلام علیکم. محترم صدر جلسہ جناب پروفیسر مجید, میڈم فاطمہ فرمیانو, میرے دوست ڈاکٹر فرید علی بیگ صاحب, جناب ڈاکٹر جہانگیر احساس صاحب اور آصف علی صاحب, ڈاکٹر میم خواب سلیم صاحب, طاہر رومانی صاحب, اور جن کا نام میں پکار سکتا ہوں یوں سمجھ لیے کہ ڈیم ٹو بی کریکٹڈ, ڈیم ٹو بی اناؤنسڈ. میں بہت ہی خوش نصیب ہوں کہ مجھے آج یہاں بلایا گیا, لیکن یہاں میں مستحق نہیں ہوں کہ اتنے قابل افراد کے درمیان ایک ایسے شخص کو بلایا گیا جو کچھ نہیں جانتا. بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے میں سناؤں گا, جو کچھ میرا آبزرویشن ہے میں شیئر کروں گا. بات ہو رہی ہے قومی یوم تعلیم کے اوپر, مولانا آزاد کے اوپر, تو ایک دو تین باتیں ہو جائے پھر اردو اکیڈمی کی بات کی طرف آتے ہیں کہ آصف علی صاحب نے 5 منٹ کا ڈیڈ لائن دیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے کافی ہے. ناٹ سو. بہرحال ہندوستان کے قوم پرست لیڈر مولانا آزاد, جنہوں نے تقسیم کی مخالفت کی تھی, ہندوستان کی مخالفت کی تھی, وہ مشہور خطاب آپ حضرات کو معلوم ہے, جس وقت انہوں نے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے مسلمانوں سے کہا تھا کہ وہ تم کو آواز دے رہے ہیں, لوٹ آؤ, وغیرہ وغیرہ. بڑا جذباتی خطاب تھا. اس خطاب کو ہم نے اس مہینے کے قومی زبان کے آخری صفحے پر شائع کیا ہے, اب ضرور پڑھیے. سب جانتے ہیں لیکن اس کا اعادہ ضروری ہے ایک ایسے وقت میں جب کہ ملک کے اندر ایک بہت ہی بڑا سماجی بحران ہے.
یہ وہ بحران ہے جو 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا کرتا تھا. کلچرل نیشنلزم کی بنیاد پر اقتدار کو حاصل کرنے کی جو مذموم کوششیں ہو رہی ہیں اور یہ بہت حد تک کامیاب ہے. بہرحال ایک سماجی بحران کی کیفیت ہندوستان کی یہ وہی کیفیت تھی جو 1947 میں ایک مثنوی بحران تشکیل دیا گیا تھا. اس میں بہرحال اب چونکہ گڑے مردے اکھاڑنا نہیں ہے، لیکن جناح صاحب اور نہرو صاحب نے ایک مثنوی بحران کی شکل میں زمین کے 2 ٹکڑوں کو کر کے، اور جو مسلم لیگ کی جانب سے ایک خیال پھیلایا گیا تھا کہ ہندو مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمان خطرے میں ہیں، اس وقت کا جو سلوگن تھا. بہرحال آج جیسے دوسرے سوچتے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہیں، یہ وہی کیفیت تھی جو اس وقت کا کلچرل نیشنلزم طوطی بول رہا تھا. تو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا. بہرحال اس وقت کے لوگوں کو ایک ڈریم لینڈ یا ہوم لینڈ کی بات ہوئی تو کچھ لوگوں نے ہجرت کی، اور کلکتے کی ایک بات، ایک سلوگن جو ہم سب کو معلوم ہے مسلمانوں کا، جو ناخواندہ مسلمان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دے آر سو کالڈ انٹلیکچوئلس، ان کا ایک سلوگن ہے. انہوں نے ایک بھری محفل میں ایک جلوس کی شکل میں جو جا رہا تھا انہوں نے دیا تھا، میں نے اس کو نوٹ کیا، جو کلکتے میں دیا گیا تھا، جس میں یہ تھا کہ ہاتھ میں بیڑی منہ میں پان لڑکے لے گے پاکستان. تو یہ ایک ماسس سلوگن تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلوگن آج ان افراد کی جانب سے بولا جا رہا ہے جو 21ویں صدی میں ہمارے درمیان میں ہیں، جو ایک بہت بڑی سنگین سماجی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور آگے چل کر ایک بہت بڑا سیاسی بحران آنے جا رہا ہے. میں مولانا آزاد کو اس موقع پر اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ ہم بڑے بد نصیب ہیں کہ عثمانی یونیورسٹی نے ان کا بڑا خیال نہیں رکھا، صرف اردو ادب کے اندر ہی الہلال البلاغ کو شامل کیا، لیکن دیگر سماجی علوم کے اندر ان کے سیاسی، سماجی اور معاشی یا کلچرل نظریات کو سلیبس کے اندر شامل نہیں کیا. میں گزارش بھی کرتا ہوں، مطالبہ بھی کرتا ہوں ان بورڈ آف اسٹڈیز کے ممبران سے، پروفیسر حضرات سے، کہ ان کے خیالات کو شامل کریں اور ان کی نظریات کی تشہیر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اکیڈمکس ہی ایک واحد بچ گیا ہے. اب ہم بات نہ JNU کی کر سکتے ہیں، نہ DU کی کر سکتے ہیں، نہ کسی اور یونیورسٹی کی کر سکتے ہیں. کس کا منہ نوچیں اور کس کو کہیں، جو مشہور شعر ہے. بہرحال مولانا آزاد کو اس وقت یاد کرنا بے انتہا بھی ضروری ہے کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے نیو ایجوکیشن پالیسی کا، جو آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو جائے اکیڈمیشینز کے سامنے. جو تناسانیاں تھیں ہماری اکیڈمیشینز کی یا اکیڈمکس کی، اس کو بہت حد تک دور کیا جا سکتا ہے. ویل اٹ از اینڈ اٹ ول بی پروگریسو، لیکن آنے والے دنوں میں یہ تمام زبانوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے جو آلریڈی انسٹنکٹ ہو چکی ہیں، جس میں اردو بھی شامل ہیں. بہرحال اس کو ہم کو بہت حد تک ڈیفینڈ کرنا ہے. جہاں تک مولانا آزاد نے مرتے دم تک فرقہ پرستی کی مخالفت کی اور گاندھیائی خیالات کے وہ علمبردار رہے. انہوں نے 20ویں صدی کے پہلے دہے میں مسلمانوں کے اندر قومی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں بہت ہی بڑا رول انجام دیا تھا. الہلال البلاغ پرچوں میں مسلمانوں کے اندر قومیت کے جذبے کو پروان چڑھایا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ سرسد احمد خان نے 1857 کے انقلاب کی ناکامی کے بعد میں مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ اب سیاست میں شریک مت ہوں، بلکہ اپنے معاشیات اور تعلیمی مطلب ہے کہ اس پر فوکس کریں. بہرحال یہ دونوں ماڈل ہمارے سامنے تھے. ایک دوسرا ماڈل بھی ہمارے سامنے تھا، ناناتوی ماڈل ہمارے سامنے تھا، ایک سر سید ماڈل ہمارے، دونوں بہت حد تک درست تھے، لیکن آگے چل کر 20ویں صدی کے دہے میں مسلمانوں کے اندر یہ اپیل کی گئی. بہرحال میں اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، جس میں مولانا آزاد نے حزب اللہ تنظیم کی شروعات کی تھی 1912 کے اندر، بعد میں یہ خلافت مومنٹ کی بات آئی. تو یہ تمام تفصیلات کو اس لیے دہرانا ہے کہ جو صورتحال آج سے 70 سال پہلے تھی، آج وہ صورتحال ہمارے سامنے مختلف نہیں ہیں. جو چیلنجز اس وقت تھے، آج وہ چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، حالات ایسے ہیں کہ کہیں کوئی اور حکمران ہوا کرتا تھا، آج ہم پر آئیڈیالوجیز حکمرانی کرتی ہیں. دیکھنے کو تو ہم کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہم پر گورن کر رہی ہے، کسی حکومت کے ہم ہیں، لیکن ایسا خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جوڈیز ہوگا ایسے وقت میں جب کہ ملک کے اندر بہت ساری تبدیلیاں، انقلابی تبدیلیاں ہو رہی ہیں.
ہمارے سامنے مولانا آزاد ایک بہت بڑے رول ماڈل ہیں. اگر ہم مولانا آزاد کو بھول جائیں گے اور صرف ہم کو 11 نومبر ہی یاد رہے گا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی. ہم ان کی شخصیت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے اور یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ ہم صرف آج ایک ہی دن بھول جائیں اور 12 نومبر سے 10 نومبر تک ہم ان کو یوں کہیں کہ سیف لاکر میں محفوظ کر دیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کی تعلیمات کو, ان کے فلسفے کو, ان کے نظریات کو, ان کے تصورات کو نہ صرف اکیڈمکس میں فروغ دینا ہے, بلکہ ان نوجوانوں کے اندر بھی فروغ دینا ہے اور ان لوگوں کے اندر بھی فروغ دینا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم برسوں سے اس ملک میں رہے, برسوں تک رہیں گے, آنے والے دنوں بھی رہیں گے. نہ وہ اس کا دشمن ہے, نہ یہ ہمارا دشمن ہے. بہرحال یہ انٹیگریٹی پیدا کرنی ہے, یہ سوشل انٹیگریشن پیدا کرنا ہے جس کے ذریعے سے ملک پروگریس ہوگا. میں اس پیام کے ساتھ میں اپنے ادارے کی طرف بھی آ جاتا ہوں, تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو اکیڈمی کے بارے میں نہ بولنا اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر کے ہونے کی حیثیت سے ناانصافی ہوگی. بہرحال ہم نے بہت ساری چیزوں کو کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے گزشتہ 6-7 مہینے سے بہت ہی یوں سماج پورا یوں گورننس تمام چیزیں لاک ہو گئی تھی. اس کے باوجود بھی ہم نے خود کوشش کی, کچھ میں کامیاب ہوئی ہے, کچھ میں انڈر پروگریس ہیں. ہم نے کوشش کی کہ تلنگانہ کے اندر جتنے بھی ڈگری کالجز ہیں ان تمام ڈگری کالجز کے اندر اردو میڈیم پڑھنے والے جتنے بھی بچے ہیں ان تمام کو ٹیکسٹ بک فری مہیا کیا جائے, اور ہم اس میں کامیاب ہیں. انشاءاللہ آنے والے مہینے میں دسمبر کے اخیر تک انشاءاللہ تمام کتابیں چھپ کر تمام بچوں کو انشاءاللہ ان کے کالج تک پہنچا دی جائیں گی. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اس سے پہلے اکیڈمی کا رول بہت ہی محدود ہوا کرتا تھا, جس میں پیڈاگوجی کی بات جب ہوتی ہے, اکیڈمکس کی بات ہوتی ہے, سرگرمیاں ہوتی تھیں اور ضرور ہوتی تھیں, لیکن ہم نے تھوڑا سا رخ موڑ کر ہم نے اس کو اکیڈمکس کی طرف لایا ہے. بہرحال آپ نے دیکھا حال ہی میں صدر نشین ڈاکٹر محمد رحیم الدین انصاری صاحب نے 2 دن پہلے شارٹ ٹرم آن لائن اردو کورس جو تھا اس کا افتتاح کیا تھا. افتتاح کرنے سے پہلے اتنا اوور ویلمنگ رسپانس آیا کہ انوگریشن سے پہلے ہی دن 4 آدمیوں نے ایڈمیشن لیا, اور 4 آدمی میں وہ آدمی تھے جو اردو جاننے والے نہیں تھے, جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات وہ ہمارے اردو کا جو کورس کا ویب سائٹ ہے آپ کو زبانی یاد ہو اور وہ نئی نسل تک پہنچائیں. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں یا آپ کے پڑوس میں یا آپ کے دوستوں میں ایسی نوجوان نسل بھی ہوگی جس کو اردو نہیں آتی ہوگی پڑھنے لکھنے. بولنا نہیں ہے, پڑھنا لکھنا از مدر ٹنگ, ناٹ ایون اسپوکن لینگویج از ناٹ. اس لیے کہ اسپوکن لینگویج وہ لینگویج ہوتی ہے جو آگے چل کر ختم ہو جاتی ہے, اور یہ کلچرل ڈکلائن ہوتا ہے کسی بھی قوم کا. میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ ویب سائٹ ضرور لکھ لیں اپنے ساتھ میں ٹیک اوے, کہ یہ بہت ہی کم قیمت پر آپ کو 7 دن کے اندر اردو سکھا دے گا. آپ وہ بتائیں, یہ اس کورس کا نام ہے ecourse.urduacademyts.com. یہ ایسا ویب سائٹ ہے, ہم نے ایک اس سے شروع کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ 1 ہفتے کے اندر اس کے اندر ہم نے ویڈیو فائلز رکھی ہیں, آڈیو فائلز رکھی ہیں, PDF فائلز رکھی ہیں. آپ کسی بھی حرف پر آپ انگلی رکھیں گے 1 ہفتے کے اندر آپ کے گھر کا کوئی بھی بچہ یا بچی نئی نسل کی اردو سیکھ سکتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام آپ ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو اردو نہیں آتی. ان کو یہ شکایت بھی نہ رہے کہ اردو اکیڈمی نے اردو سکھانے کا کوئی پروگرام شروع نہیں کیا. یہ ان سنجیدہ افراد کے لیے ہے, قوم کے, معاشرے کے, شہری سماج کے, ان اداروں کے لیے بھی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اردو آگے پھلے اور پھولے. بہرحال یہ ایک ٹیک اوے ہمارا تھا. اور تیسرا, اب ہم آپ کے ہاتھ میں ابھی ہے 23 تاریخ سے 29 تاریخ تک پروفیسر مجید بیزار صاحب انشاءاللہ ابھی ہم ریلیز بھی کریں گے. یہ کل ہم انفیشلی انفارملی ہم نے اس کو ریلیز کیا تھا. علم عروض, پروسوڈی ٹیکنکس جس کو آپ کہتے ہیں, کہ جس سے فن شاعری جس کو آپ کہتے ہیں, کہ کس طرح سے ایک شعر بنایا جاتا ہے, شاعری کے جو ٹیکنکس ہوتے ہیں, جس کا ہم ایک شارٹ ٹرم کورس شروع کر رہے ہیں آن لائن اور آف لائن دونوں موڈس کے اندر. یہ 23 تاریخ سے 29 تاریخ تک نومبر کی انشاءاللہ ہوگا. یہ اس کے لیے بھی آن لائن رجسٹریشن سے گوگل فارمز کے اندر انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائے گا. یہ یہاں میں آصف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بروچر کو یہاں لگا دیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. آنے والے دنوں میں یعنی دسمبر کے پہلے ہفتے میں اردو اکیڈمی کی جانب سے انشاءاللہ نیو ایجوکیشن پالیسی کے اوپر ایک پینل ڈیبیٹ کیا جائے گا, جس میں اردو اکیڈمی کا رول اور اردو کے سامنے جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی انشاءاللہ. آنے والے مہینے میں ریسرچ اسکالرس آف تلنگانہ یونیورسٹیز
جو بھی MPhil PhD یا جتنے بھی لوگ ریسرچ کر رہے ہیں سماجی علوم اور دیگر مضامین کے اندر، وہ مانو کے ساتھ ہم کولیبریٹ کر رہے ہیں، اس CPDMT کے ساتھ انشاءاللہ ان تمام اسکالرس کو ہم 5 روزہ آن لائن ورکشاپ کرا رہے ہیں. اس کے لیے بھی انشاءاللہ اخبار کے اندر اعلامیہ آ جائے گا. بہرحال اور ایک ہماری ایک کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں دسمبر کے مہینے میں ایک اسٹیٹ لیول کانفرنس کریں، جس میں تمام اردو ایسوسیشنز، NGOs اور جتنے والنٹری آرگنائزیشنز ہیں ان تمام کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک آن لائن کانفرنس ہو، جس میں تمام چیزوں کا احاطہ ہو اور ان تمام تنظیموں کا ایک ڈیٹا بیس تیار ہو جائے اور وہ ایک ڈائریکٹری بن جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے تمام لوگوں کو واقف ہو کہ ان کے کیا کیا اچیومنٹس اور ان کے کیا کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں. بہرحال یہ کارکردگی ہماری تھی. ہم جب گزشتہ مہینے دلی گئے تھے تو ہمارا ایک پروجیکٹ تھا کہ ہم سماجی علوم اور سائنسز کے اندر گلاسری شائع کرنے والے ہیں. وہ MHRD کا جو CSTT محکمہ ہے مرکزی حکومت کا، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اردو کے سماجی علوم جتنے بھی پولیٹیکل سائنس، ہسٹری، اکنامکس، سوشیالوجی وغیرہ وغیرہ تمام کتابیں، یا پھر فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زوالوجی کی تمام جو اصطلاحات ہیں، گلاسری ہیں، وہ تمام جو ہے اردو کے اندر شائع ہو جائیں اور انشاءاللہ 15 دن کے اندر ہو جائے گا. بہرحال یہ کچھ ہمارے کارکردگیاں تھیں. ہم نے حال ہی کے پبلیکیشنز میں 3 کتابیں ہم نے تیار کر لی ہیں. انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے یا پھر حکومت کے اہم عہدیداروں کی جانب سے 3 کتابیں ہماری شائع ہو کر تیار ہیں. اس میں شوکت عثمانیہ وہ بہت ہی اہم کتاب ہے جس کی قیمت 2000 روپے ہے، لیکن ہم اس کو رعایتی قیمت پر دیں گے. تلنگانہ کے شاعروں، ادیبوں اور مصنفین کی ڈائریکٹری تیار ہو چکی ہے، وہ بھی انشاءاللہ عنقریب رونما ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. تیسری اہم کتاب دروس اردو، یعنی کسی آدمی کو اردو نہیں آتی تو اردو سیکھنے کے لیے انگریزی کے ذریعے سے یہ 200-250 پیجز کی ایک اچھی کتاب ہے، کلر پیجز کے اندر ہے، بہت ہی کم قیمت پر. یہ تینوں کتابیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں شائع کریں. میں بہت شکر گزار ہوں جناب آصف صاحب کا کہ میں سمجھتا ہوں 5 منٹ سے زیادہ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹر جہانگیر احساس صاحب کی تیکھی نظریں بتا رہی ہیں کہ آئی ہیو انکروچڈ مسٹ. بہت بہت شکریہ. میں دعا کرتا ہوں کہ سوسائٹی کی اسکیمات کو پھلے اور پھولے، اور دعا گوں کہ اللہ پاک تمام سب گھر میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم. اور پھر بتایا کہ کس طرح مولانا آزاد نے دیگر تحریکات میں اپنے آپ کو کس طرح سے ڈھالا اور وہاں سے ان کو ایک نئی جہت، ایک نئی روشنی ملی. ساتھ ہی آپ نے صحافت کے حوالے سے بھی مولانا آزاد کی جو صحافت رہی، الہلال اور البلاغ کے حوالے سے بہت ہی کارآمد باتیں ہم سے شیئر کی. اور چونکہ آپ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر سیکریٹری ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ نے ہم تمام کو واقف کروایا کہ آپ کے عہدہ ڈائریکٹر پر فائز ہونے کے بعد کس طرح سے اکیڈمی میں ایک نئی جان، ایک نئی روح آپ نے پھونکی. اور امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد غوث صاحب. حاضرین کرام، ہمارے درمیان ایک اور مہمان اعزازی جناب سید وحید الدین صاحب، چیف ایڈوائزر تلنگانہ NRI فورم سعودی عرب، جلوہ افروز ہیں. میں وحید صاحب کا بھی تالیوں کی گونج میں استقبال کرتا ہوں. اب آئیے، وہ گھڑی آ پہنچی ہے جس کا ہمیں بے صبری سے انتظار ہے، یعنی آج کے 6ویں احمد علی میموریل لیکچر کی. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ استانی صاحبہ پروفیسر فاطمہ پروین صاحبہ، جو کہ سابق نائب پرنسپل آرٹس کالج، وہ صدر شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ، آپ کو مخاطب کریں گی. عصری ہندوستان پر مولانا آزاد کے تعلیمی و فکری نظریات کا اطلاع. میں میڈم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر آپ تمام کو خطاب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل پروفیسر مجید بیدار صاحب، مہمان اعزازی ڈاکٹر محمد غوث صاحب، مہمانان خصوصی پروفیسر مسعود صاحب، ڈاکٹر نکھتارہ شاہین صاحبہ، محترمہ صوفیہ حسیب صدیقی صاحبہ، فرید بیگ صاحب، اس محفل کے
انعقاد کے محرک اور کامیابی کے ساتھ اس کو ہر سال منعقد کرنے والے احمد علی میموریل سوسائٹی کے آصف علی صاحب، گلوری ادارہ جات کے منتظمین، اس دعوت نامے میں 12 تنظیموں کے نام ہیں. ان تمام تنظیموں کے صدور، کارکنان، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ابوالکلام آزاد، شہر علم کے شہر مکہ معظمہ کی ولادت. بسم اللہ 5 سال کی عمر میں مسجد الحرام میں آپ کی ہوئی اور 2 سال میں آپ نے کلام پاک پڑھ لیا. گھر کا ماحول، والد مولانا خیر الدین صاحب سے تدریس بھی لی، تربیت بھی لی، اور والدہ عالیہ بیگم صاحبہ جو ایک علمی اور ادبی خاندان کی عرب نژاد خاتون تھیں، تو زبان جو ان کی مادری تھی وہ تھی، دنیا میں بھی اہمیت کی حامل ہے عربی، اور آخرت کے لیے بھی عربی بہت ضروری ہے، تو وہ زبان ان کی مادری زبان تھی. عربی اور فارسی والد سے سیکھی، اردو اپنے ذوق سے سیکھی، فرانسیسی سیکھی، انگریزی سیکھی، اور جو کچھ سیکھنا ہے سیکھتے چلے گئے. والد کی طبیعت خراب ہو جانے پر الجبرا اور جیومیٹری کی تعلیم دوسرے استاد سے سیکھی. فقہ، اسلام، تفسیر، قرآن، تمام علوم پر پورا عبور حاصل کیا، اور وہ یہ سب وہ کہاں کیا؟ زیادہ تر مکہ معظمہ میں. 10 سال کی عمر تک وہ وہیں رہے. آبا و اجداد کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ان کے آبا و اجداد بابر کے زمانے میں ہرات کے راستے سے پہلے آگرہ آئے تھے، پھر بعد میں دہلی منتقل ہوئے. لیکن 1857 کے غدر کے بعد والد خیر الدین صاحب پھر مکہ معظمہ چلے گئے تھے. ان کے ہزاروں مرید تھے جنہوں نے ان کو پھر ہندوستان آنے کے لیے مجبور کیا، تو تب وہ اپنے خاندان کے ساتھ کلکتہ تشریف لائے. اس وقت مولانا آزاد، جن کے 1 بھائی اور 3 بہنیں اور تھیں، اس وقت وہ 10 برس کے تھے. 10 برس کا لڑکا. آج ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے کہ آدمی پیدا کہاں ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مکہ معظمہ کی ولادت کے بعد مولانا آزاد نے وطن ثانی بنایا، تو اس سرزمین کو بنایا جس کی طرف سے حضور کو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، اور کچھ اس طریقے سے اس سرزمین کو اپنا لیا کہ آج ان کے 132ویں جنم دن پر ہم یہ بھول کر انہیں یاد کر رہے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، یا وطن ان کا کیا تھا، وطن ثانی ان کا کیا تھا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ایسے لوگوں سے ہی ممکن ہوتی ہے جو کسی سرزمین کو جب اپنا لیتے ہیں تو دل و جان سے اپنا لیتے ہیں، اور اس کے سکھ دکھ، ترقی ترویج سب کے لیے اپنا سکھ تج دیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں. آپ مولانا کی زندگی دیکھیں تو دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں آج کا نظام تعلیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس موضوع پہ پڑھنا ہے، اسی میں مہارت حاصل کرنی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچپن میں اتنے اسلامی علوم سے وابستہ رہنے کے باوجود مولانا نے اپنی زندگی کو مختلف علوم و فنون کے سانچے میں ڈھال لیا. نہ صرف ڈھال لیا بلکہ کچھ ایسے ڈھال لیا کہ کوئی علم ان کی نظر سے بچ نہیں سکا، چونکہ جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے تمام علوم و فنون کی ترقی و ترویج کے سامان مہیا کیے. اور انہی کی کاوش ہے کہ آج اس ہال میں جہاں آپ کو اکیڈمیشینز مل رہے ہیں، وہاں آپ کو سماجی جہدکار بھی مل رہے ہیں، میڈیکل سے وابستہ افراد بھی مل رہے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن والے بھی مل رہے ہیں، سماجی اور معاشرتی ضروریتوں کو دیکھنے والے بھی مل رہے ہیں. تو یہ وہی ویژن تھا جس کے ثمرات آج اتنے برس بعد، اور کتنی مدت، 1947 سے لے کر 1958، صرف 11-12 سال کا عرصہ، اور اس میں ایسی بنیاد فراہم کی
کہ وہ بنیاد ہندوستان کو ابھی بتا رہے تھے کہ اتنے انجینئرنگ کالجز ہیں, اتنے مینجمنٹ کالج ہیں, یا اسے یا آپ دیکھیں تو اگر ہر موضوع سے لے کر دیکھیں ہم تو ہمارا ہندوستان تمام علوم و فنون میں ویسے ہی آگے ہے جس طریقے سے ان 2-3 شعبجات کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی تعلیم میں یہ اہتمام رکھا گیا تھا, یہ انتظام رکھا گیا تھا کہ بچے کی اس طور پر تربیت کی جائے کہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ جائیں, اور ہر فیلڈ سے, ہر میدان سے وابستہ ذہن جو ہیں وہ ذہن اپنے اپنے میدانوں میں ترقی کر سکیں. اسی کا ثمر تھا کہ 45, 40, 50 سال تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طریقے کے لوگ ہمارے ہندوستان سے آتے رہے. آج اگر آپ ساری دنیا میں دیکھیں تو ہندوستان کی نمائندگی کرنے والے بیشتر فنی مہارت رکھنے والے افراد ہیں جو چلے گئے ہیں. لیکن ہم کو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے دماغ ہندوستان میں کیوں نہیں ہیں, باہر کیوں گئے ہیں؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ نیک نیتی سے جب بنیاد ڈالی گئی تھی تو اس کے ثمر ایسے آئے, لیکن جیسے جیسے نیتوں میں فتور آتا گیا, ملک کی آب و ہوا میں تبدیلی آتی گئی اور جینے کے راستے محدود ہوتے گئے, مہارتوں کو مقام نہ ملنے لگا, جو کچھ لوگ سیکھتے تھے اس کا انہیں ثمر نہیں مل, ان کو کام آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملنے لگا, اسی لیے لوگ چلے گئے. پھر بھی جیسے کہ اقبال نے کہا کہ بہت زرخیز ہے یہ مٹی, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. تو یہ دیکھیے آپ کہ اس کی زرخیزی کا جو نظارہ ہے وہ آپ کو اس حال میں نظر آ رہا ہے کہ کوئی مدارس قائم کرتے ہوئے ہندوستانیوں کو تعلیم کی طرف بلا رہا ہے, کوئی صحت کے میدان میں ہندوستانیوں کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اپنے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مولانا آزاد کے نظریات کو پھر سے باقی رکھا جائے, نئی جلا دی جائے, آگے بڑھایا جائے. یہاں میرا جو موضوع ہے تو وہ یہی ہے کہ تعلیمی اور فکری نظریات کا اطلاق ہمارے عصری ہندوستان میں کیسے ہو سکتا ہے, اور آج کا عصری ہندوستان اس کا بہت سمجھیے خواستگار ہے, طلبگار ہے. جو بدلتی ہوئی فضائیں ہیں, جو بدلتی ہوئی تعلیمی پالیسی ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا کہ غوث صاحب نے کہا کہ زبان کوئی ایک اردو زبان ہی نہیں, دوسری زبانیں بھی اسی کشمکش سے دوچار ہیں. وہاں بھی ہم کو ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں, بلکہ اب زبانوں کے علم سے قریب ہونے کو ناکارہ سمجھا جانے لگا ہے, زبان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رکھی. اس کی وجہ سے جو قوم سامنے آ رہی ہے, جو نئی نسل سامنے آ رہی ہے, وہ نئی نسل روبوٹ ضرور ہے, انسان نہیں ہے, کیونکہ جو دوسرے موضوعات ہیں وہ موضوعات انسان کو انسان بناتے ہیں, جذبات اور احساسات کی گرمی سے ان کی زندگی میں, ان کی توانائی میں ایک نئی چیز پیدا کرتے ہیں. اور وہی حریت تھی جس نے ایک مولوی گھرانے کے ہزاروں مریدوں کے پیشوا کو مریدی پہی چھوڑ کر مرشدی دور کرتے ہوئے ایک بعمل انسان کے طور پر پہلے اسے میدان سیاست میں پیش کیا, اور اس کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ تحریک آزادی کی وجہ سے قید میں گزرا. مولانا آزاد نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اکثر و بیشتر وہ قید میں رہتے, اور اسی وقت انہوں نے بعد میں علمی کام نہیں کیے, بلکہ جب انہیں کلکتے سے جلا وطن کیا گیا الہلال اور البلاغ کے توسط سے کہ پہلے ان سے 2000 روپے, آج 1914 میں 2000 روپے اگر مانگے جاتے ہیں تو سوچیے آپ کہ وہ کتنی بڑی رقم تھی. آج کی طرح 2000 اتنے معمولی نہیں تھے. 2000 انہوں نے بھرا دیے الہلال کے لیے, تو ان سے کہا گیا ایک بالکل چند مہینوں میں کہ 10,000 روپے جمع کیجئے. کیسے ممکن تھا 10,000 روپے جمع کرنا؟ ممکن نہیں تھا. پھر بھی انہوں نے اخبار الہلال بند کیا, البلاغ شروع کیا. جب شروع کیا تو ان سے کہا گیا کہ وہ ملک کے لیے, قوم کے لیے, وہاں رہنے کے لیے بہتر نہیں ہے, لہٰذا انہیں کلکتہ چھوڑنا چاہیے, یعنی زمین سے دوری کرنے کا. کلکتے سے نکل جانے کی بات تو یہ ہے کہ ان کی جڑ سے ان کو کاٹنے کی بات کی گئی.
मौलाना ने वो ज़माना रांची में गुजारा और रांची में गुजारते हुए उस वक्त उन्होंने तफसीरुल कुरान के काम को अंजाम दिया। तस्करा, तफसीरुल कुरान या फिर उनकी जो गुबार खातिर है वो अहमदनगर की जेल में लिखी गई। तो जो अदबी काम है वो जेल के दौरान यानी क़ैद व बंद को भी उन्होंने अपने लिए एक वजह निशात बना लिया और अपनी सलाहियतों से वो काम लिया जो कोई दूसरा नहीं ले सकता था। उन्होंने क़ैद को क़ैद नहीं समझा बल्कि उसे भी अपने काम का तरीक़ा बना लिया। तो अगर हम मौलाना आज़ाद को याद करते हैं तो ये याद करना चाहिए कि हर सूरत हाल में हमको अपना मुहासबा करना चाहिए, अपनी सलाहियतों के बारे में गौर करना चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए और उन्हें मुफीद व कारआमद बनाना चाहिए। सही है कि उनकी कोई औलाद नहीं रही। एक लड़का हुआ था जो बहुत खूबसूरत था, उसका नाम हसीन उन्होंने रखा था। 4 साल की उम्र में वो ख़त्म हो गया और उसके बाद उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। लेकिन औलाद होती तो कोई एक नस्ल या 2 नस्ल तक कुछ करती, ज़रूरी नहीं था कि वो भी उनकी तरह जय्यद आलिम निकलता। लेकिन उन्होंने अपने नज़रियात को, अपने कारनामों को, अपनी खिदमात को कुछ इस तरीके से मुतशक्किल किया कि वो मरकर भी नहीं मरे। आज जब हमने याद कर रहे हैं तो इसीलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इंसान की बेहबूदी के लिए, इंसान की भलाई के लिए, इंसान की तरक्की के लिए वक्फ कर दिया था। हिंदुस्तान के उस वक्त की सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने एक कौमियत का नारा दिया और वो हमेशा के लिए सही है कि कौम एक ही होती है। चीन में कोई ये नहीं कहता कि उसका मज़हब क्या है, सब ये कहते हैं कि वी आर चाइनीज़। तो हम क्यों कहते हैं कि हम किस मज़हब के हैं? हम ये क्यों नहीं कहते कि हम सब सिर्फ हिंदुस्तानी हैं? यही नारा दिया था अबुल कलाम आज़ाद ने कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर फर्द अपने मज़हब के साथ, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बुद्ध मत का मानने वाला हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, चाहे किसी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, मज़हब उसकी ज़ात तक रहेगा और वो अपने मुल्क के लिए रहेगा। और यही चीज़ थी जिसने मौलाना आज़ाद को ज़िंदा भी रखा, बाकी भी रखा, मुश्किल की घड़ी में उनकी याद भी दिलाई और उनके कलमात को फिर से नई नस्ल में पहुँचाने का ज़रिया भी हमको बनाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, देखिए आप, मज़हब उसी वक्त आवाज़ उठी है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दोनों का वक्त बहुत करीब का है। 77 के इकबाल हैं, 88 के ये हैं और दोनों का ज़माना भी अगर देखें तो आप वही 1905, 1910, 1900 ऐसे ही चलता है। वो 1938 में ख़त्म हुए, ये 1958 तक चले। तो जो कुछ भी है वो अगर हम देखें तो पता चलता है कि हिंदुस्तान की सरजमीन ने ऐसे लोगों को, सर तेज बहादुर सिप्रो हों, वो भी इसके ज़बान के ताल्लुक़ से बड़ा वसी नज़रिया रखते थे और कहते थे कि हमारे मुल्क की ज़बान उर्दू है और ये ऐसी ज़बान है जो गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाती है, जो रवादारी को लेकर चलती है, जो खुलूस की परवरदा है, जो मोहब्बत बांटती फिरती है। और उर्दू आज तक अपने दामन में वही लिए आगे बढ़ रही है। उर्दू ने कभी किसी मज़हब को अपने साथ नहीं रखा बल्कि हर मज़हब इसकी गोद में समाया हुआ है और इसके तवस्सुस से आगे बढ़ रहा है। मौलाना आज़ाद को जब वज़ीर तालीम बनने का मौका मिला तो उन्होंने यही सब कुछ किया। तमाम उलूम, आप थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि 70 साल पहले जब हम आज़ाद हुए तो कोई चीज़ हमारे मुल्क में बनती नहीं थी, बाहर से आती थी। तमाम खाम माल यहाँ से जाता था और बाहर से चीज़ बनकर आकर कई 10 गुना ज़्यादा कीमत पर हमें बेची जाती थी। मौलाना आज़ाद ने इसको इस तरीके से बदला कि आज हम देखते हैं कि हमारे शहर, हमारे टेक्निकल इदारे, हमारे जो दूसरे काम करने के फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वो हर चीज़ न सिर्फ खुद बना रहे हैं बल्कि दूसरे मुल्कों को भिजा रहे हैं। तो ये उस रहनुमा की कारस्तानी है जिसने मुस्तक़बिल को इस तरीके से देखा, उसकी सूरत गरी के लिए ऐसे तरीके किए कि भाई अगर किसी को हिस्टोरिकल चीज़ से दिलचस्पी है तो उसके लिए काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च बना दी, किसी के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना दिया। खड़गपुर में टेक्निकल उसका ये किया जो आज भी मशहूर किया है बहुत ज़्यादा। यूजीसी और ललित कला के बारे में बताया जा चुका है, साहित्य अकेडमी के बारे में बताया जा चुका है। सबसे पहले तालीम के लिए उन्होंने 5 स्टेजेस की बात की कि जो बुनियादी तालीम है, छोटे बच्चों को लेकर मदरसे की इब्तदाई तालीम है, वो पूरे मुल्क में हर शहरी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। मैं एक देखिए आपके मुल्क आज़ाद होकर 70 साल हुए हैं, मेरे 60 साल हो गए हैं, तो उसके समरात का मैं एक मजहर हूँ कि मैंने सरकारी स्कूल में तालीम पाई और
फीस बिल्कुल नॉमिनल थी, टीचर्स वही थे, उन्हीं के तवज्जुह से हम आगे बढ़े। कभी हमने किसी को गैर नहीं समझा, कि दूसरों ने भी हमको कभी गैर नहीं समझा। हमारे अतराफ व अकनाफ का माहौल बिल्कुल ऐसा था कि हम शीरो शिकर होकर रहते थे और रहते हैं। आज भी हमारे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनमें सभी फ़िरक़ों के लोग मौजूद हैं, सभी ज़ातों के, सभी मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं और हम एक ख़ानदान की तरह अपनी खुशी और गम मनाते हैं। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि तालीमी पस मंज़र अक्सर बदल गया है। सरकारी मदारस जो हैं उनकी इतनी ज़ुबूहाली है कि उनमें अगर कहीं असातिज़ा हैं तो बच्चे नहीं हैं, जहाँ बच्चे हैं वहाँ असातिज़ा नहीं हैं। और दूसरी तरफ तालीम को खानगियाया गया है, प्राइवेटाइजेशन इतना बढ़ गया है कि स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक तालीम के हुसूल के लिए लाखों रुपए खर्चने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ से डिग्री लेकर निकलने वाले जाहिल रहते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि उनके बाजू रहने वाला भी एक इंसान है और उसकी रगों में भी खून बहता है, उसके भी दुख सुख होते हैं। आज हम भूल गए हैं कि हमको पड़ोसी के साथ कैसे रहना है। दुनिया का कोई मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि पड़ोसी के साथ गलत सलूक किया जाए, बल्कि हमारा मजहब तो हमारा क्या, हर एक का मजहब यही देता है कि पहले इंसान को इंसान समझो, दोस्ती, मोहब्बत, इख़वत, रवादारी, एकजहती का बर्ताव करो और ऐसे रहो कि बहुत पहले हमारे शायर ने कहा गया है कि ऐसा कुछ करके चलो या कि सदा याद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा के शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या कि सदा याद रहो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यही उसूल अपनाया था, इसीलिए हम देखते हैं कि इतने बरस बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं और 60 साल गुजर जाने के बावजूद वो हमारे सीनों में ज़िंदा हैं, हमारे दिल में मौजूद हैं, हमारे जहन को गरमा रहे हैं, हमारी तहज़ीब को नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और 15 मिनट अगर हो गए हैं तो बता दीजिए, मैंने देखा ही नहीं कि वक्त मैंने कब शुरू किया। और मसूद ने कहा कि हम खड़े होते हैं तो भूल जाते हैं कि भाई वक्त क्या हो रहा है। हमारे सामने एक बड़ी सी घड़ी होनी चाहिए। मैं फाजिल को कहूँगी कि यहाँ सामने पिलर पे एक घड़ी लगा दे, ताकि तमाम मुखर्रिरीन को मालूम हो जाए कि वो कितनी देर से बोल रहा है और कोई उसे सुनना चाहता भी है या नहीं। हाँ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, देखिए आप कि किस आदमी में अगर सलाहियत हो, तालीम क्या देती है? तालीम खुद को पहचानने का मौका देती है। आदमी समझ सकता है कि उसमें क्या क्या सलाहियतें छुपी हुई हैं। आप अगर मौलाना आज़ाद की नस्र को देखें तो आपको उसमें कई रंग मिलेंगे। बात अल-हिलाल और अल-बलाग की आती है तो वहाँ फ़ारसी अरबी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अगर वो खिलाफत तहरीक के लिए तकरीर कर रहे होंगे तो उनकी जो तकरीर रहेगी वो आसान रहेगी। जब वो ख़त लिखेंगे तो उसकी तहरीर आसान रहेगी। जब वो खुतूत लिखेंगे तो कहीं वहाँ अदबियत रहेगी, कहीं वहाँ जज्बात रहेंगे, कहीं वहाँ घुटन महसूस होगी, कभी पता चलेगा। ये सब चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के रोज़ो शब की साथी होती हैं और वो तमाम जिहाद हमको मौलाना की नस्र में मिल जाते हैं। मौलाना ने वैसे तो इब्तिदा शायरी से की थी। वो बिल्कुल 10 साल की उम्र में उन्होंने बॉम्बे के एक गुलदस्ता फर्रोख निकलता था तो उसके लिए मिसरे तरह दिया गया था, तो उस पर उन्होंने गज़ल लिखकर 10 साल की उम्र में भेजी थी। वो जब छप गई तो वो बाद में अपने तस्करे में लिखते हैं कि पहली बार अपना नाम छपा हुआ देखकर और अपनी गज़ल उसमें देखकर जो खुशी हुई थी उसका मैं आज भी इजहार नहीं कर सकता। हम समझ सकते हैं कि 10 साल का एक बच्चा अगर उसकी चीज़ किसी गुलदस्ते में छप जाए, उस ज़माने में शायरी के जो मजमूए निकलते थे उन्हें गुलदस्ते कहा जाता था, और ये गुलदस्तों में थोड़े दिन तक लिखने के बाद मौलाना ने सोचा कि मैं दूसरों के गुलदस्तों में क्यों लिखूं, क्यों ना मैं खुद गुलदस्ता निकालूं। ये कौन सोच रहे हैं? 11 साल का लड़का, आज हमारे पास का 11 साल का लड़का ये कहता है कि उसे ये खेलने की चीज़ें चाहिए, उसे टीवी चाहिए, उसे टैब चाहिए, उसे मोबाइल चाहिए, और उसमें औकात की खराबी करता है वो। लेकिन वो 11 साल का लड़का, उसने गुलदस्ता आलम के नाम से खुद एक गुलदस्ता शुरू किया। उसके बारे में मालिक राम कहते हैं कि वो सिर्फ 8 महीने चल सका, उसके 8 वो निकले हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये किया कि ये गुलदस्ते, अब देखिए दिमाग, जैसे जैसे इंसान तरक्की करता है उसके सामने नए नए मंजर आते हैं। उन्होंने देखा कि भाई ये शायरी से इस वक्त क्या फ़ायदा है।
असर को देखा, अहद को देखा, अपने अतराफ व अकनाफ को देखा, तो उन्हें पता चला कि अतराफ व अकनाफ में तो बड़ी खलबली मची हुई है। तो तब उन्होंने 1912 में अल हिलाल शुरू किया, वो 14 में तक चला, फिर उसके बाद 15 में अल बलाग शुरू किया, फिर वो जब दोनों ख़त्म हो गए 20 में तो क़ैद हो गए, फिर 27 को फिर अल हिलाल शुरू किया। तो इस तरीके से उनका जो विज़न था वो मुख्तलिफ। अब शायरी 200-250 अशार मिलते हैं उनके सिर्फ। उन्होंने देख लिया कि ये जो शायरी अपनी जगह बड़ी अहम है, अहमियत की हामिल है, लेकिन हर मौके की कुछ अलग मांग होती है। देखना ये रहता है कि मौका किस चीज़ का तलबगार है, तो उसके हिसाब से अपनी सलाहियतों को काम में लाना है। तो मौलाना ने नसरी मज़ामीन शुरू किए, खिलाफत तहरीक में वो धूम मचा दी, उनके तकारीर में जो वो जोश हुआ करता था, वो हिद्दत हुआ करती थी कि अवाम जो दरजोक उसमें शरीक हुआ करते थे। उसकी वजह से नज़र पड़ी गांधी जी की कि ये तो बड़ा काम का बंदा है, इसको अपने साथ कर लेना चाहिए, इसकी ज़बान, इसकी लिसानी ताकत से हम काम लेना चाहिए। और उन्होंने, गांधी ने उनको साथ ले लिया। मौलाना उस वक्त तक सर सैयद अहमद खान से बहुत मुतासिर थे। किस लिए मुतासिर थे? इसलिए कि 1857 के गदर के बाद सर सैयद अहमद खान ने जहालत को हमारी तनज़्ज़ुल और कमज़ोरी का एक अहम सबब समझा और उसे दूर करने की कोशिश शुरू की। तो उन तालीमी नज़रियात से मौलाना बहुत मुतासिर थे, इसलिए उन्होंने उनके नज़रियात को देखा। लेकिन वक्त ने उनको जमालुद्दीन अफ़गानी तक पहुँचा दिया, तो उन्हें पता चला कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि कायनात में इस वक्त शोरिश है, तो क्यों ना हम उसके लिए आगे बढ़ें। और उन्होंने उस तरफ तवज्जो की। वो इराक़ के सफ़र पर भी गए थे अपने भाई के साथ, वहाँ के हालात देख कर आए थे। तो बदलते हुए सियासी दुनिया के सियासी मंजरनामे ने उनको सियासत की तरफ बुलाया और वो सियासत आ गए। और पहली चीज़, चिराग जब रोशन होता है तो अपने घर को मुनव्वर करता है। इसी तरीके से हिंदुस्तान की रोशनी का सामान फराहम हुआ। 1940 में मौलाना को कांग्रेस का सदर बना दिया गया। वो उस वक्त तक के सबसे कम उम्र सदर थे कि इतनी कम उम्र में कांग्रेस की सदारत मिली। वो 1947 तक कांग्रेस के सदर रहे। सदर हटने की वजह दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू की ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर आज़म बने, तो इसलिए उनको सदारत दी गई। मौलाना जब भी कहा गया है कि वो ख्वाहिशमंद नहीं थे शोहरत के, इसीलिए 7 साल की सदारत को उन्होंने उनकी ख्वाहिश के लिए दे दिया। पंडित जी ज़िंदगी भर जब तक मौलाना रहे उनकी इज्जत करते रहे, उन्हें आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि कोई नहीं होता जो इस तरीके से खामोशी के साथ अपनी चीज़ को दे देता है। तो वो उनकी सिर्फ सलाहियतों के मोतरफ नहीं थे, बल्कि किरदार की बुलंदी की, अखलाक की, उनके क़ुव्वते इरादी की, उनके जहन की, उनकी फ़िक्र की, उनकी शख्सियत की बेलौसी के भी मद्दाह थे। इसीलिए वो उनकी इज्जत करते रहे। लेकिन हम ये देखते हैं कि उस वक्त से ही हिंदुस्तान की फ़िज़ाओं में कुछ इतनी तब्दीली आ गई थी कि पहले वज़ीर तालीम होते हुए भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी को बचा नहीं सके। उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी का ज़रिए तालीम जो उर्दू था और उस वक्त सारी दुनिया में मशहूर था, उसका जो दारुत तर्जुमा था, उसकी इतनी फ़आलियत थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और मौलाना अबुल कलाम, सोचिए कि आदमी कितनी बड़ी पोजीशन पे होते हुए, कुर्सी पर होते हुए कैसा मजबूर और बेबस हो जाता है कि वो कर नहीं पाता। जामिया मिलिया को तो बचा लिया, अलीगढ़ को तो बचा लिया, लेकिन उस्मानिया को कुर्बान कर दिया। और आज हम देख रहे हैं कि वो उस्मानिया जिसने जवाहर पैदा किए थे, जिसने ऐसी ऐसी शख्सियत, रज़ियुद्दीन सिद्दीकी साहब मैथ्स के नोबेल प्राइज़ की हद तक पहुँच गए थे, सिर्फ उनके मजहब की वजह से वो उससे मुस्तफीद नहीं हो सके। तो इस तरीके की बात जब सामने आती है तो हम देखते हैं कि दुनिया के इख्तियारात कितने महदूद भी होते हैं, और लेकिन उसमें जीना, उससे लड़ना, उस पर काबू पाना और नामसाइद हालात को अपने साथ लेकर आगे चलने के लिए जिस जिगर की ज़रूरत होती है, जिस दिल की ज़रूरत होती है, जिस जहन की ज़रूरत होती है, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास थी कि उन्होंने इसके बावजूद कि एक इदारा ख़त्म हो गया और ज़ाहिर तकलीफ़ उनको आज हमको हो रही है, तो उस वक्त उन्हें ना हुई होगी, यकीनन हुई होगी। हम तो मजबूर हैं
ہمارے ہاتھ میں تو کوئی اختیار اور اقتدار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں تڑپ ہے، تو وہ کرسی پر رہتے ہوئے کتنے مضطرب رہے ہوں گے اس کا صرف اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ خیر چھوڑیے، اس کی جو مثبت مثال ہے وہ مثبت مثال احمد علی میموریل اکیڈمی ہے، گلوری ادارے ہیں، یہ ہماری جو HPPCT ہے، اور اگر دیکھیں تو یہ فردین صاحب کی فار پیس سوسائٹی ہے، کیونکہ ہر زمانے میں مولانا نے اخبار اس لیے نکالے تھے کہ اخبار عوام تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ ہی ہیں جو عوام تک ہماری آواز کو پہنچاتے ہیں، ان سے ہم کو جوڑتے ہیں۔ تو اداروں کا آج یہ جو جال ہے، اب یہ میڈیا پلس کا ہال ہے، دیکھیے آپ کہ اس ہال کے توسط سے ہم یہاں جلسے کرتے ہیں اور یہ بات آگے تک جاتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں وہ مثبت ثمرات ہیں جو مولانا کی پالیسی کی وجہ سے ہم کو حاصل ہوئے ہیں۔ باتیں بہت ہیں، نظریات بہت ہیں، نکات بہت ہیں، اور لیکن وقت یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب ختم کیجئے، بس پہلے اس کے کہ میرے پاس کوئی چٹھی آئے کہ اپنی بات بند کیجئے۔ میں آپ سب سے کہتی ہوں، یہاں بتایا گیا ہے کہ اساتذہ زیادہ ہیں اور طالب علم کم ہیں، تو میری گزارش ہے اساتذہ صاحبین سے کہ مضمون چاہے آپ کوئی پڑھائیں، بچے کی دلچسپی مضمون سے پیدا کرنا ایک استاد کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ اگر آپ کسی بھی مضمون کو آسان بنا کر طلبہ کے ذہنوں تک پہنچائیں گے تو وہ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ ہم آج بھی اپنے اسکول کی تعلیم کے سہارے آگے بڑھتے ہیں، آپ بھی وہی کام کیجئے۔ خدا را اس کو یہ نہ سمجھیے کہ 50 منٹ یا 1 گھنٹہ ہمیں وہاں گزار کر نکل جانا ہے، یہ ہماری اتنا ہی فرض ہے، بلکہ آپ کا کام ہے طالب علم کے دل میں اتر جانا، اس کے ذہن میں بس جانا، اس کی شخصیت کو سنوارنا، اسے انسان بنانا، کیونکہ تعلیم کا مقصد ڈگری کا حصول نہیں ہے، بلکہ جاننا ہے، پہچاننا ہے اپنی عظمت کو، انسان کی عظمت، انسان کیوں سب سے بڑھ کر ہے، انسان کیوں فاتح ہے، انسان کیوں بڑی بڑی قوتوں پر قابو پا لیتا ہے، انسان کیوں ترقی کی طرف آگے بڑھتا ہے، یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب اللہ بزرگ و برتر کی دی ہوئی صلاحیتوں سے بھرپور کام لیا جائے۔ اور یہ ایک استاد جو رہتا ہے وہ ایک پیغمبر ہوتا ہے، یہ جو شاگردی اور استادی کا رشتہ رہتا ہے اسی کو یہی کہا جاتا، ہمارے زمانے میں یہی کہا جاتا تھا کہ تدریس جو ہے وہ پیغمبری جیسی ہے، پیغمبر جیسے سماج میں، معاشرت میں تبدیلی لاتے ہیں، ویسے ہی طالب علموں کے ذہن کو بدلنا، ان کو ایک شکل دینا، ان کو کردار سے آراستہ کرنا، ان کو سنوارنا، ان کی شخصیت میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے آگے نکالنا ایک استاد کا کام ہے۔ خدا را اپنے اتنے بڑے منصب کا غلط استعمال کبھی مت کیجیے گا، ہمیشہ خلوص دل سے پڑھائیے گا کہ ہر لفظ طالب علم کے ذہن میں بیٹھ جائے، دل میں اتر جائے۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں آصف صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا، جہانگیر کا، محسن خان کا اور دوسرے جتنے ادارے ان کے ساتھ جڑے ہیں، ان سب سے متعلقین جو لوگ ہیں ان تمام کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ کہنے کا موقع عطا کیا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ حاضرین اکرام، میڈم کے خطاب کے بعد مزید کچھ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ قوت گویائی کے مفقود ہونے کی جو ہے بات ہوگی، چونکہ میں شاگرد رہا ہوں میڈم کا، اور آپ کی عالمانہ خطاب اور آپ کا جو بولنے کا جو انداز ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم خواتین کے، بالخصوص حیدرآباد کے حوالے سے کہوں گا، بہت کم خواتین کے یہ حصے میں یہ چیز آئی ہے۔ ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ آپ ہمارے درمیان ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا سایہ تادر ہم پر قائم و دائم رکھے۔ حاضرین اکرام، میں آپ تمام کی بے چینی کو بھی محسوس کر رہا ہوں اور یقین جانیے آپ صرف صدارتی خطاب باقی ہیں۔ آپ تمام سے یہی درخواست ہے، جائیے گا مت، کیونکہ صدارتی خطاب کے بعد اس محفل کا جو ہے مطلب اختتام ہو جائے گا۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ استاذ مکرم پروفیسر مجید بیدار صاحب،
اوکے صدر صاحب کی اجازت سے اور منتظمین کی اجازت سے ہم نے 2 پروگرام شروع کیے تھے. اٹ واز ریمارکیبل ون. ایک تو ہم نے آن لائن اردو سیکھنے کی نئی نسل کو, جیسے میں نے بتایا تھا آپ سے, وہ براؤچر ریلیز کرنا ہے. اور ایک عروض دانی کا کورس, پروسیڈی ٹیکنکس کا جو کورس ہے اس کا بھی 23 نومبر سے افتتاح ہوگا. اس کے لیے بھی کافی ڈیمانڈ آئی ہے. کل مجھے تعجب ہے کہ امریکہ سے کہا ہے کہ میں شاعری سیکھنا چاہتا ہوں. ہی واز اے نان مسلم. بہرحال ہم کو یہ پریویلیج مل رہا ہے کہ تلنگانہ اردو اکیڈمی اس طرح کا کورس شروع کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ سر. میں ڈائس پر تمام جو چونکہ ڈاکٹر محمد غوث صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اخلاص کے پیکر ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ مزید جو ہے کسی کے کام میں جو ہے رکاوٹ یا کوئی جو ہے رخنا وغیرہ پیدا ہو جائے. میں بہت ہی خوشی اور مسرت اور انبساط کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہوئے بہت ہی فخر محسوس کر رہا ہوں حاضرین کہ تالیوں کی گونج اور استقبال میں اکیڈمی کی جو کارکردگیاں انجام دی جا رہی ہیں اور بالخصوص یہ فن عروض اور آن لائن اردو کلاسز کے لیے جو کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے, اس کے بروشر کا یہاں پر افتتاح عمل میں آ رہا ہے. میں چاہوں گا کہ حاضرین آپ پکڑ لیجیے, آپ پیسہ پکڑ لیجیے. ہاں بس دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاعر مشرق نے خاص طور پر مسلم طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے بڑا اچھا شعر کہا تھا. انہوں نے اپنے لیے کیا, اپنے لیے کہا, لیکن اس کا انطباق ہمارے معاشرے پر ہوتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. تو آج کردار کے غازی کی ضرورت ہے, اور اس کردار کے غازی ہونے کا عملی ثبوت جد و جہد آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی صحافت سے, اپنی تحریر سے, اپنی تقریر سے ثابت کر دیا ہے. اور انہوں نے واضح کر دیا کہ جو ہمارا وقار ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے جمہوریت کے لیے کام کریں گے. آج ہمارے وقار کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ایسے وقت ہم کو بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. حاضرین کرام, آپ نے کئی تقریریں سنی, اور آج کا دن ہم جو مناتے ہیں 2 اہم باتیں ہمارے روبرو آئیں. میں آپ سے ایک بات کہوں کہ علامہ اقبال ہمارے شاعر ہیں, اور ہمارے جد و جہد آزادی کے اہم سپاہی مولانا ابوالکلام آزاد ہیں. آپ دیکھیں گے کہ بنگالی میں رابندر ناتھ ٹیگور نے جو کچھ لکھا, ان کی لکھی ہوئی بنگالی چیزوں کا ترجمہ دنیا کی ہر زبانوں میں ہو چکا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ابوالکلام آزاد پر تیلگو میں کوئی کتاب ہے؟ ان کی تعلیمات پر, ان کی جد و جہد پر یہ کون کرے گا؟ اوپر سے فرشتے نازل ہوں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم بڑے احتیاط کے ساتھ ان کے کارنامے اردو زبان میں بیان کر کے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی, جبکہ ہندوستان کے عالمگیر قائد ہیں تو ان پر تیلگو میں, ہندی میں, مراٹھی میں, کنڑی میں, تامل میں, ہر زبان میں کتاب شائع ہونی چاہیے. یہ کام کون کرے؟ ہر علاقے میں, جیسے ابھی کہا گیا ساہتیہ اکیڈمی انہوں نے قائم کی, اسٹیٹ اردو اکیڈمی کا بات کا رویہ ہے,
یہ کام اس قسم کے کاموں کو اسٹیٹ اردو اکیڈمی اپنے ذمے لے کر اس کو تیلگو میں، اگر کوئی گجرات کی ہے تو گجراتی میں ترجمہ کرے، تب تک بات نہیں بنے گی۔ ہم جب تک کہتے رہیں گے آزادی سے پہلے سے لے کر آزادی کے 73 سال بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں، لیکن دوسروں کے ذہن میں بات پہنچ نہیں رہی ہے۔ اس کے لیے ہم کو علاقائی زبانوں میں، نیشنل اور انٹرنیشنل زبانوں میں مولانا آزاد کے خیالات کو پیش کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا ہماری تقریریں جاری رہے گی، اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ جہاں تک عملی اقدام کا معاملہ ہے، ابھی جو بات کہی گئی، دیکھیے ہندوستان کا کوئی بھی شہری دنیا کے کسی خطے میں بھی جا کر ملازمت حاصل کرتا ہے، یہ کس کا ثمرہ ہے؟ وہ تعلیمی نظام کا جو ایک اللہ والے نے، ایک ہندوستانی نے اور ہندوستانیوں کے لیے منتخب کیا تھا، وہ تعلیمی نظام کا ثمرہ ہے کہ ہندوستانی دنیا کے ہر خطے میں جا کر اپنا نام روشن کرتا ہے۔ بڑی اہم بات کہی گئی، تقریریں اتنی ہوئی کہ ہر ایک کے اوپر کچھ دو باتیں بھی کہوں تو ہمارے مسعود صاحب تو ہر وقت جو ہے اپنے ساتھ ایک بہترین قسم کا کمپیوٹر رکھتے ہیں، ان کے پاس پورے جو ہے اعداد و شمار رہتے ہیں، اور یہ محفل سب سے منفرد، سب سے ہمہ جہت اس لیے ہے کہ احمد علی ٹرسٹ نے مولانا آزاد کی ذہن کی وسعت جیسی تھی، اس کو پیش نظر رکھ کر ہر پیشے، ہر طبقے، ہر علاقے کے لوگوں کو یکجا کیا ہے۔ صحت سے متعلق لوگ موجود ہیں، تعلیم سے متعلق لوگ موجود ہیں، ایڈمنسٹریشن سے متعلق لوگ موجود ہیں، اور تو اور سب ایک جو ہے چھت کے نیچے جمع ہوئے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، جس کے لیے میں احمد علی میموریل سوسائٹی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حاضرین کرام، کیا بتائیں احباب ہمارے کیا کاریں نمایاں کر گئے، بی اے کیا نہ کر ہوئے، شادی کیا اور مر گئے۔ اکبر الہ آبادی نے یہ شعر طنزیہ کہا تھا۔ آج ہمارا معاشرہ اسی بےہودگی میں مبتلا ہے۔ اگر ہر حیدرآبادی یہ طے کر لے کہ میں 5 لاکھ روپے کھانے پہ خرچ کر رہا ہوں، اس میں سے 1 لاکھ روپیہ مولانا آزاد کی کتابوں کی ترجمے کے لیے دے رہا ہوں، تو دیکھیے قوم اور قوم کے مزاج کی تبدیلی میں کیا فرق آتا ہے۔ یہ تبدیلی، یہ تغیر لانے کی ضرورت ہے۔ اس تغیر کو لانے کے لیے ایسے احمد علی ایجوکیشن سوسائٹی اور گلوریس سوسائٹی کی شدید ضرورت ہے۔ بات کہی گئی، اتفاق یہ ہم ہوں یا فاطمہ پروین ہو، ہم سب اردو میڈیم کے پڑھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں۔ ہم میں اتنی صلاحیتیں کیوں آئیں؟ فاطمہ پروین نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا۔ ہم اپنی ذمہ داری سے دور ہو رہے ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے کلرک ہو، ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھ نہیں رہا، دوسرے پہ ڈال کر سمجھ رہا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں۔ ہم کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ حاضرین کرام، مغل پورہ مڈل اسکول کے ہم پڑھے ہوئے ہیں۔ مڈل اسکول صرف 7ویں یا 8ویں تک ہوتا تھا، اور ہمارے مڈل اسکول میں دارالمطالعہ تھا۔ ہمارے مڈل اسکول میں نہ صرف کتب خانہ تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گیمز اینڈ اسپورٹس بھی تھے۔ آج ہم پرائیویٹ اسکولوں کی ایک لائن لگا کے رکھے ہیں، وہاں کمپیوٹر لیب ہے، سائنس لیب ہے، بچوں کو پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں دی جاتی، مطالعہ کرنے کے لیے کوئی موقع فراہم نہیں کیا جاتا، تو پھر بتائیے علم کیسے بڑھے گا، نالج کیسے آئے گی، انفارمیشن۔ بلکہ میں تو یہ کہوں، انگریزی میڈیم کے بچے اردو میڈیم کے بچوں سے آگے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کے نصاب میں، ان کے سلیبس میں جنرل نالج کی بھی ایک بک رہتی ہے۔ اردو میڈیم کے بچوں کو اس سے واقفیت نہیں، کیوں کہ وہ سبجیکٹ ہی نہیں۔
تو یہ خرابی جو پیدا ہو رہی ہے در حقیقت وہ ہماری ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ اساتذہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے فرض کو سمجھیں، اور جس طرح سے مذہب کی عبادت مجھ پر فرض ہے، اسی طرح ایک بچے کی تعلیم تربیت کو مکمل کرنا میرا فریضہ ہے۔ جب تک ہم یہ شعور نہیں پیدا کریں گے تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اور گزشتہ 40 سال میں اس میں اس قدر ڈیٹوریشن آیا، اس قدر جو کمی آ گئی ہے کہ آج ہم جا کر کسی مدرسے کا جائزہ لیتے ہیں۔ گزشتہ پروفیسر انور الدین صاحب، میں فضل اللہ مکرم صاحب ایک ہائی اسکول میں گئے، 9ویں کی کلاس اردو کی ہو رہی تھی، تو ہم نے پوچھا بھائی کیا پڑھا رہے ہو؟ پہلی نظم تھی، پہلی نظم کا نام ہے مناجات، اختر الایمان، 9ویں جماعت کو ٹیچر پڑھا رہی ہے، ٹیچر ایم اے ایم ایڈ ہے، اور جو ہے بچے کو ہم نے کہا ذرا پڑھو، کوئی بھی نظم یا مضمون شروع ہونے سے پہلے ایک انٹروڈکشن رہتا ہے شاعر کا، ادیب کا۔ اختر الایمان راجستھان کے علاقے ٹونک میں پیدا ہوئے۔ تو ہم نے پوچھا ٹونک کیا ہے؟ اور صاحب بولے ٹیبٹو نونک ٹونک، میں بولا ہے وہ ہو نونٹے نٹ ہو نٹ پڑھتے کیا آپ؟ 9ویں جماعت کا واقعہ، کوئی جوک نہیں بول رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری لائن پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا وہ رسالہ ہمایوں کی ادارت کرتے تھے۔ بولا رسالہ کسے بولتے؟ ٹیچر سے پوچھے، نہیں معلوم۔ ادارت کسے بولتے؟ ادارت بولتے جمع کرنا۔ بولا اب اگر میں 10 کتابیں جمع کر دوں تو اس کو ادارت کہیں گے؟ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری تعلیم کا معیار ہے، یہ ہمارے سب سے بڑا دھوکہ ہندوستان میں انگریزی میڈیم قائم کر کے، انگریزی میڈیم کا آپ کے جو ہے ہنگامہ کر کے جس قسم سے نئی نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے ہماری قوم پر۔ کیوں کہ تربیت کے وہ طریقے جو اپنی مادری زبان میں حاصل ہوتے ہیں کسی دوسری زبان میں نہیں۔ اچھا ڈاکٹر بن جائے گا، اچھا انجینئر بن جائے گا، لیکن ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں، انجینئر کیا کر رہے ہیں؟ ہمدردی کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، کمانے کا جذبہ، مادیت پرستی زائد ہو گئی ہے، روحانیت پرستی سے دوری اختیار کی جا رہی ہے۔ اس کے ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں۔ مولانا آزاد دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے والے ایسے ادیب، شاعر اور صحافی ہی نہیں، مشہور ماہر اور اپنے دور کے آدمی۔ حال یہ ہے جب ہندوستان اور پاکستان الگ ہوا، فسادات شروع ہوئے، تو مہاتما گاندھی نے برت رکھا جب تک کہ ہندو مسلمان ایک نہیں ہوں گے میں اپنا برت نہیں توڑوں گا۔ جب اطلاعات آئی، وہاں پر سردار ولبھ بھائی پٹیل بھی موجود ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو بھی موجود ہیں، تو جب ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے کہا مولانا لاؤ مجھے پانی دو، میں اپنا برت توڑتا ہوں۔ انہوں نے مولانا سے پانی مانگا تو ان کے دل میں مولانا ابوالکلام آزاد کی کتنی عزت تھی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے میں ہماری سیاسی بازیگری کو ختم کر کے نیک نیتی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس چھت تلے نیک نیتی سے کام کرنے والے مختلف ادارے کے لوگ، سماج معاشرے میں سماجی کام کرنے والے، معاشرے کے پسماندہ طبقات کو تعلیم سے آراستہ کرنے والے، اور جو غریب و غربا ہیں ان کو روزگار سے لگانے اور ان کو مالی امداد کے ذریعے امراض سے نجات دلانے والے لوگ موجود ہیں۔ ایک ایسی محفل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسی محفل کو سجانا بہت مشکل ہوتا ہے، ایسی محافل منعقد کرنا بذات خود ہمارے لیے ایک فعال نیک ہے، اور ہمیں ایک نئے جذبے کا
اور نئے ولولے کا وسیلہ بنتی ہے۔ بہرحال وقت بہت ہو چکا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہاں تقریر سن کر جیسا کہ کہا گیا ایک نیا جذبہ ولولہ لے کر ہم کو اٹھنا ہے، اور یہ ارادہ کریں کہ ہم مولانا آزاد کی تحریروں کو، اگر کوئی تیلگو جانتا ہے، کوئی انگلش جانتا ہے، کوئی ہندی جانتا ہے، کوئی مراٹھی جانتا ہے، تو ایک کتاب لے لے، ہر روز ایک ایک صفحہ بھی ترجمہ کرے تو بہت سی چیزیں منظر عام پر آ سکتی ہیں۔ اس جذبے کی ضرورت ہے، اور مولانا آزاد کو صحیح عقیدت تو ہم تعلیم کے ذریعے پیش کر رہے ہیں، نئی تعلیمی پالیسی اور اس کے امکانات کے بارے میں ماہرین تعلیم اپنا اظہار خیال کریں گے، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ اب تک جو پالیسی تھی اس پہ عمل آوری کے بعد حکومت نے جو خرابیاں لائی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے سماجی احساس کی ضرورت ہے، ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو کام کر کے خرابیوں کو دور کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ میں پھر ایک مرتبہ آج کے تمام مقررین، شاہی نشین پر تشریف فرما معززین اور مختلف ادارے جات کے سربراہوں کو یہاں جمع کرنے کے لیے، احمد علی ایجوکیشن سوسائٹی کے سربراہوں کو، ان کے کارپردازوں کو، اور صحافت، ادب اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات انجام دینے والوں کو جو یہاں جمع کرنے کے لیے مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کر ایک نئے جذبے کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے۔ اور میں یہی کہوں گا، ہر شخص جو اپنے محلے میں ہے وہ اپنے محلے کے مدرسے کے طرف جا کر تھوڑی سی توجہ دے، مدرسے کے اساتذہ کے لیے، مدرسے کے طلباء کے لیے۔ جیسا کہا گیا کہ آج کل ہم بہت بڑے یہ سمجھ رہے ہیں کہ سماجی مصلح ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی اتنے کام باقی ہیں جس کو کرنے کے لیے نئے دل گردے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی توقع، تھوڑی سی مدد دوسروں کے لیے کارآمد ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس 11 نومبر کو مولانا آزاد ڈے مناتے ہوئے، یوم تعلیم مناتے ہوئے، یہاں احمد علی ٹرسٹ نے جو اہتمام کیا ہے، اس کے ذریعے ہم کو ایک نیا درس، نیا سبق اور نئے انداز سے پرانی چیزوں کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے، جس کے لیے یہ ٹرسٹ کے کارپردازان، اس کے ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ نے وقت دیا اس کے لیے آپ کے لیے بھی میں مبارکبادی کا تحفہ پیش کرتا ہوں، اور یقین ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ بہت شکریہ پروفیسر مجید بیدار صاحب، آپ نے بہت ہی مفصل انداز میں صدارتی کلمات سے ہم تمام کو سرفراز کیا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کی بات کو مختصر کیا جائے، لیکن معاملہ یہی ہے، گویا کہ دبستہ کھل گیا اور وقت کی کمی ہے ہمارے پاس، تو حاضرین کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے آپ کی تقریر کو مختصر کرنا پڑا۔ میں میڈیا پلس کے ذمہ داران سے درخواست کرتا ہوں کہ چونکہ اب احمد علی میموریل ایجوکیشنل سوسائٹی کے نئے لوگوں کا یہاں پر جو ماڈل بنایا گیا ہے، اس کا ہمارے تمام مہمانان ذی وقار کے ہاتھوں رسم اجرا اس کی رونمائی انجام پائے گی۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ ٹیبلز کو ہٹا لیں سامنے سے۔ نکھت آرا شاہین میڈم کی خدمت میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پیش کریں۔ چونکہ میڈم کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، میڈم کی شخصیت آپ کم و بیش 25 سال پیشہ تدریس میں اپنی خدمات انجام دے چکی ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ تالیوں کی گونج میں اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ آپ پرنسپل کے ساتھ چیئرمین بورڈ آف اسٹڈیز رہی ہیں اورینٹل لینگویجز کی، اور مختلف سیمینار، سمپوزیمز،
کے علاوہ مختلف تنظیموں سے مختلف حیثیتوں سے آپ وابستگی رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو 2017 میں تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کی جانب سے بیسٹ اردو ٹیچر کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے کہ ہم ایسے عبقری شخص آپ ایم اے کے فوراً بعد وابستہ ہو گئے۔ MAM گورنمنٹ ماڈل جونیئر کالج فار گرلز اور اسی طرح حسینی علم ڈگری کالج فار گرلز سے آپ کم و بیش 27 سال بحیثیت معاشیات کے لیکچرر اسسٹنٹ پروفیسر وابستہ رہے۔ ہمیں بیحد خوشی و مسرت محسوس کی کلیدی رول رہا ہے آج کی اس تقریب کے کامیاب بنانے میں۔ میں تمام مہمانان سے درخواست کرتا ہوں کہ میڈم کی خدمت میں مومنٹو پیش کیا جائے۔ شاگرد خاص ہے آپ کے ہاتھ میں دیا جانا چاہیے۔ کا اظہار ہو سکے۔ اب میں ڈاکٹر آپ کی خدمت میں مومنٹ کو پیش کریں گے۔ تالیاں بجتی رہیں تاکہ جو ہے اب میں بہت ہی ادباً TWA کے بعد میں UCHF کے یہاں پر جو وابستگی رکھتے ہیں UCHF کے عمران سلیم صاحب سے جناب میر محمود علی صاحب سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور تاکہ تو فوراً جی میں ساتھ ہی کہ شعبہ فارسی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے سن 2020 میں ایوارڈی ہوئے ہیں PhD کی ڈگری سے، اور ساتھ ہی ڈاکٹر سید حامد محی الدین قادری صاحب جو کہ شعبہ مینجمنٹ سے آپ نے بحیثیت مینجمنٹ کام کیا ہے۔ ہماری تنظیم کی ابتدا سے یہ کوشش و کاوش رہی ہے کہ ملت میں اعلیٰ تعلیم کا رجحان فروغ پائے۔ اسی کے پیش نظر ہم ڈاکٹر نکھتارا شاہین صاحبہ آپ کی شال پوشی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں مومنٹو پیش کر رہی ہیں۔ میں تیلگو پنڈت جناب عبد الشہنشین کی جانب تشریف لے آئیں تاکہ میں ساتھ ہی جتنے بھی یہاں پر ٹیچرز ہیں، لینگویج ٹرینرز، تمام سے درخواست کرتا ہوں، چونکہ میں ناموں سے واقف نہیں ہوں، کہ وہ فرداً اسٹیج کی جانب تشریف سے بھی میں درخواست کرتا ہوں ادباً کہ خوشی کا اظہار تالیوں کی گونج میں ہو تو بہتر ہے۔ بہت ہی زحمت دے رہا ہوں آپ کو، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب سید امتیاز الدین صاحب جو کہ آپ کتب خانہ آصفیہ جسے کہا جاتا تھا نظام دور حکومت میں، آپ اس کے اردو سیکشن کے انچارج ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھائی اردو کا فروغ ہو اور زیادہ سے زیادہ فورم کے سے اور انڈیا کے آپ سے بھی ملتمس ہوں وحید صاحب کہ آپ بھی شہنشین پر تشریف لے آئیں اور انڈیا میں ہیں۔ آپ کی بہت ہی جی آپ کی خدمات کا سلسلہ بہت ہی دراز ہے۔ نہیں بالکل اعلان کرو ترجمے کے لیے جو ہے وہی صاحب 51,000 روپے دینا چاہیں گے جو صاحب جو کتابوں کی بات کریں۔ جی یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، حاضرین کی تالیوں کی گونج میں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ مولانا آزاد کی جو کتابیں ہیں اس کے ترجمے کے لیے جناب ہمارے وحید الدین صاحب، عبد الصاحب فری پریس ایڈیٹرز اینڈ جرنلسٹ فیڈریشن کے صدر ہیں، اور ساتھ ہی آپ ترکش ہند کے
मुदीर आला भी हैं, हफ्त रोज़ा अखबार निकालते हैं। बात है हमारे लिए कि आप प्रोफेसर मजीद बेदार साहब के हम जमात हैं, रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए एक दोस्त के हाथों एक दोस्त की को तहनीत पेश की जा रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुशी का लम्हा है, मसरत का लम्हा है, मौका है। मैं साहिबजादा हमारे दरमियान मौजूद हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एंड कॉलम राइटर। मैडम से भी दरख्वास्त करता हूँ जो कि दलील एकेडमी से वाबस्ता है, मोहतरमा आयशा खमर अगर यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं तो वो फ़ौरन शरिया दौरे शरिया इदारे से जो है वाबस्तगी रखते हैं। मैं खलीलुल्लाह खान साहब से भी मुल्तमिस हूँ कि अब्दुल रहीम खुर्रम जामई से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ। कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हों तो इंतज़ार कर रहे हैं। तालियों की गूंज में मैं ये चाहूँगा कि हाज़रीन इसका इस्तक़बाल करें। मोहसिन अली साहब हमारे बहुत ही मोहसिन हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमेशा से हमारे साहब अगर यहाँ मौजूद हों तो वो फ़ौरन ये ड्रॉ जरूर हासिल करते जाइएगा। तशरीफ़ ले आएँ। रेशमा तरन्नुम डॉटर ऑफ ग्लोरी जूनियर कॉलेज सैयदा शबाना सुल्ताना से आपसे भी दरख्वास्त है। मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब हैं और काफ़ी अपना एक आपका तजुर्बा रहा है। शाइन मॉडल स्कूल वट्टेपल्ली के हाथों सर्टिफिकेट और मोमेंटो हासिल करें। मैं सादिया फातिमा सर्टिफिकेट और मोमेंटो हासिल करना चाहता है, आप हैं, आ जाइए फ़ौरन। नखत आरा शाहीन मैडम के हाथों सर्टिफिकेट वो मोमेंटो हासिल कर रही हैं। ज़ैनब अमरीन इंग्लिश की टीचर हैं। राधिका मैडम आ जाइए। उतरे मैडम से भी दरख्वास्त करता हूँ जो कि हिंदी इंग्लिश तेलुगु मराठी तालियों की गूंज में आपकी भी हिम्मत अफजाई करें। मैं साथ ही संध्या खास करता हूँ कि आप आएँ और हमारे मेहमानान के मैदान में 30 साल तजुर्बा रहा है इस हिंदी टीचिंग जो है ये अवार्ड हासिल कर रहे हैं, उन्हें सर्टिफिकेट और मोमेंटो अता करें। मैं एम.ए. साजिद है, अच्छा ठीक है, ओके। मैं मोहतरमा हिना विनर है उन तीन जहांगीर साहब एक उर्दू के सिपाही हैं जो उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए अपनी जंग में हमातन गोश मसरूफ़ रहते हैं। मैं चाहूँगा कि तालियों की गूंज में जो है इनकी उर्दू दोस्ती को खिराज पेश किया जाए। और तालियों की गूंज में ग्लोरी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें तैनीत पेश की जा रही है। जी 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 बहुत खुशी की बात है ये। नवीद साहब को भी तैनीत पेश की जा रही है, शॉल पोशी की जा रही है। हाज़रीन अजीज, फ़ोन नंबर है 83743245 लास्ट में कुछ 5 सोसाइटी के है मैडम शागिर्द है ओरिएंटल उर्दू कॉलेज और MBA भी है। मिर्जा इरफान बेग 3 को रिजेक्ट करके आपको देना है मैडम।